ہاں جی طلعت صاحب، اگر دوسرے لوگ بیمار ذہنی مریض تھے جنہوں نے دعویٰ نبوت وغیرہ کیا، تو مرزا صاحب بھی تو مریض ہیں نا۔ مرزا صاحب کے کتنے بیماریاں ہیں، مراق ہے، گنوائی ہے، اور کئی بیماریاں گنوائی ہیں، 100 دفعہ پیشاب کرتے ہیں ایک دن میں، دستوں کی بیماری ہے۔ تو انہوں نے بھی تو 85 کتابیں اسی حالت میں لکھی ہیں، بیماری کی حالت میں لکھی ہیں نا، تو ظاہر ہے پھر اس میں وہی باتیں ہوں گی نا، بیماری والے لوگ مراق والی باتیں ہوں گی نا، کبھی یہ کہنا کبھی وہ کہنا، کبھی کہتا میں نبی ہوں، پھر کہتا میں نہیں ہوں نبی، مدعے نبوت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں نا کہ مراقی تھا مرزا صاحب، ذہنی مریض تھا جو ایسی باتیں لکھی ہیں انہوں نے۔ شکریہ۔ ان کی نا کتابیں پڑھ کے نا، بیماریوں کے باوجود بھی سیدنا مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کی کتابیں پڑھ کر آپ کے جو اس دور کے لائیو بڑے بڑے عالم تھے نا، آپ کے مذہب کے بھی جو بڑے عالم تھے، انہوں نے اس پر ریویو لکھے ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے، جید علماء، انہوں نے ریویو لکھے ہیں کہ ماشاءاللہ، اور بے شمار ویڈیوز موجود ہیں کہ اسلام کا جو دفاع سیدنا مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام نے کیا ہے، ایسا دنیا میں 1300 سال کی تاریخ میں آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا بھی اس بات کو ایکنالج کرنے کا، بہت مہربانی۔ جی بسم اللہ، ماشاء اللہ۔ بڑی کتابیں ایسی ہیں کہ ابھی کسی اسکول میں، کسی کالج میں ایک بھی کتاب مرزا صاحب کی پڑھائی نہیں جاتی، بلکہ آپ کے جامعہ احمدیہ میں بھی نہیں پڑھائی جاتی کوئی ایک، میرا خیال وہ در سمین کو شاعروں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ باقی جو مولانا محمد حسین بٹالوی نے لکھا تھا، ان کا جو تجزیہ وغیرہ جو بھی ہو، تو ان کو یہ پتا تھوڑی تھا کہ مرزا صاحب بعد میں یہ کہیں گے کہ آج سے 20 سال پہلے براہین احمدی میں یہ کہا گیا تھا، آج سے 15 سال پہلے براہین احمدی میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ مخاطب کر کے کہا تھا۔ تو یہ تو مرزا صاحب کو بھی پتا نہیں تھا نا خود اس وقت لکھتے وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ باقی یہ کہ کسی کے تجزیہ لکھنے سے کیا پھر اس کا قد بڑھ جائے لکھنے والے کا، کہ وہ پھر نبوت کا دعویٰ کر دے؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ایسا دفاع کسی نے نہیں کیا 1300 سال میں۔ یہ کہاں گئے ہمارے اکابرین، ابن تیمیہ، ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محدث دہلوی وغیرہ۔ تو کیا پھر ان کو بھی حق تھا کہ وہ نبوت کو دعویٰ کر بیٹھے؟ یہ بات ہے نا۔ تو آپ بتائیں کس سیلیبس میں، کس نصاب میں مرزا صاحب کی کتاب پڑھائی جاتی ہیں، کہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں، ذرا یہ تو بتائیں پلیز۔ شکریہ۔ جی محترم، اس کا آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں، کہاں پڑھی جاتی ہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں نا اس چیز سے، تو یہ چھوڑ دیں آپ اس چیز کو۔ یہ جو بٹالوی صاحب کی آپ نے بات کی ہے، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جس طرح یہ بٹالوی صاحب نے لکھا تھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے وہ پوچھا تھا ابو جہل سے، ابی لہب سے اور باقی اپنے تمام رشتہ داروں سے جو بھی علاقے کے لوگ تھے کہ کیا آپ مجھے صادق اور امین سمجھتے ہیں، تو سب نے یک آواز پہ کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ جو ہی دعویٰ کیا تو آپ جیسی جو سوچ رکھنے والے تھے وہ اپنی بکواس کر کے دفع ہو گئے۔ ابھی لہب نے کیا بکواس کی تھی، تبت لکم کہا تھا نا اس نے، تو کیا ہو گیا؟ یہ چھوڑ دیں، یہ بھی نبی کی صداقت کا نشان ہے جناب، کہ اس کی جو پہلی زندگی ہوتی ہے اس میں جو ہوتے ہیں لوگ جو اس کے حق میں ہوتے ہیں، وہ جب جو ہی دعویٰ کرتا ہے نبی تو مخالف ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے اس میں آپ کی بات میں صادق اور امین ہونے والی۔ او جناب، مگر مرزا صاحب نے تو کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ کیا میں کون ہوں، کیا ہوں نہیں ہوں۔ وہ تو منہ چھپا کے پھرتے رہتے تھے، سیالکوٹ میں جو نوکری بھی کرتے تھے نا، تو مشکل سے کہتے ہیں کہ راستہ دیکھنے کے لیے آنکھیں نکالتے ظاہر کرتے تھے۔ انہوں نے کب جو ہے اپنے آپ کو پیش کیا مرزا صاحب نے؟ وہ تو چھپ چھپا کے رہتے تھے نا، پھر آ کے چپکے سے یعنی ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا کہ میں نبی ہوں، پھر کہا میں نہیں ہوں، پھر مدعے نبوت پہ لعنت بھیجی، پھر کہتا کہ نہیں اصل میں میرا دعویٰ کا مقصد یہ ہے ذلی اور بروزی ہوں، آ کے ذلی اور بروزی پہ آ کر رک گئے، ٹھیک ہے۔ تو مرزا صاحب نے کب اعلان کہا؟ آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یار خدا کا خوف کرو کچھ، یہی تو کفر ہے، یہی تو الحاد ہے آپ لوگوں کا۔ اس وجہ سے آپ پر کفر کا ٹھپا لگ گیا، کیونکہ مرزا صاحب نے خود کہا تھا کہ کیا میں دعویٰ نبوت کر کے کافر ہو جاؤں، کافروں سے جا ملوں؟ تو آپ جا ملے کافروں سے بس، ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہاں جی طلعت صاحب، اگر محمد حسین بٹالوی کے قبر کا نشان نہیں ہے تو مگر انہوں نے جو کام کیا وہ تو ہے نا، الحمدللہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر محمد حسین بٹالوی اور مولانا ثناء اللہ عمر تصری نہ ہوتے
تو آج آپ مرزا صاحب کی ساری کتابیں دفن کرتے ہوئے ہوتے. یہ ان کی محنت تھی، جد و جہد تھی، رد تھا ان کا کہ آپ مجبور ہو گئے مرزا صاحب کی کتابوں کو رکھنے کی، یا پھر ان لوگوں کو جو ہے نا جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. باقی یہ کہ قبر نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ان کا نام تو ماشاءاللہ زندہ ہے. جو انہوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا، جو ہے وہ بیج ڈالا، وہ چل رہا ہے الحمدللہ. یہی وجہ ہے نا. تو آپ لوگوں نے رزلٹ دیکھ لیا نا 1974 میں آ کے. اب پتہ نہیں کہاں پہ غالب آ کے کتب اللہ علیہ اغلبن انا ورسلی آپ پر کیسے فٹ ہوتی ہے. مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں رسول ہوں ہی نہیں، میں نبی ہوں ہی نہیں. مدعی نبوت پہ تو لعنت بھیجتے رہے. قرآن سے کہتے ہیں کسی نبی کا آنا جائز ہے ہی نہیں، تو آپ کس طرح قرآن سے ثابت کرتے ہیں مرزا صاحب کو نبی کا ہونا، ان کا نبی ہونا. تو آگے چلتے کہ پھر وہ ذل اور بروز کے چکر میں آ گئے ہیں. کہاں ہے قرآن میں ذل اور بروز کا چکر؟ یہ سارا ہتھ کنڈے ہیں، یہ سارا ایک فیملی بزنس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حکیم نور الدین کا یہ جو ہے نا اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، اس پہ جو ہے نا وہ اداکاری کی ہے. مین اداکار مرزا صاحب تھے، پھر اس کے جو ہے نا وہ آگے سارے جو ہے سائیڈ پلے کرنے والے جو ہے نا وہ مولانا عبد الکریم تھے، مولانا حسن امروئی تھے، وہ مفتی صادق وغیرہ، یہ اور قاضی یار بھی، اس کو بھی نہ بھولنا. ٹھیک ہے، شکریہ. نہیں یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں. کتابوں کا تو آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں. کتابوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو. وہ ہمیں کہاں کہاں پڑھائی جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا مسئلہ مسائل، وہ ہمارا پرابلم ہے نا، ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. اس میں آپ دخل اندازی نہ کریں، آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. ہمارا اور آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل ہیں وہ قرآن سے ہے نا، تو وہاں سے آپ کوئی بات بتائیں. کوئی بٹالوی صاحب نے ایسی کوئی بات بتائی ہو، ختم نبوت پر کوئی دلائل دیے ہوں، ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کوئی دلائل قرآن کریم سے دیے ہوں، دے ہی نہیں سکے، ہے ہی نہیں تھے ان کے پاس. وہ تو وضو کراتے تھے. ہاں جی، ثناء اللہ امرتسری صاحب شاگرد تھے، بعد میں وہ بٹالوی صاحب کے ہاتھوں پہ چڑھے. تو بہرحال ان کی تو بہت ساری تحریرات ہیں، میں ابھی بھی لگا سکتا ہوں نبوت کے دعوے کے بعد بھی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی، کہ وہ مرزا صاحب کے کئی چیزیں حق میں لکھی انہوں نے، کئی چیزیں انہوں نے حق میں لکھی ہیں، تو بے شمار میرے پاس پڑی ہیں. تو چھوڑ دیں یہ چیزیں، آپ آئیں ادھر قرآن کی طرف پلیز. اٹھا لیں، کچھ نہیں ہوتا، پکڑ کے کھولیں غلافوں سے نکالیں، کبھی پڑھ کے دیکھیں. قرآن میں سب کچھ لکھا ہے، وہاں سے رد کریں. رد کرنا ہے نا آپ نے، وہاں سے کریں رد. کسی کا بھی رد ہو سکتا ہے. میں کل اللہ تعالیٰ کے فضل صاحب ایک ہمارے یہاں پہ مسیح بھائی ہیں، قرآن سے ان کا رد کیا ہے ان کی بات کا. وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آئے ہیں مختصر یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے نہیں آئے. تو آپ بھی سن رہے تھے، لیکن آپ کے پاس تو دلائل نہیں نہ ہوتے، جرت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک عقیدہ ہے نا. چلے بہرحال آپ کا مسئلہ. نہیں آپ کا یہ پرابلم نہیں ہے. وہ کیا کرتے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ان کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اور ان کا معاملہ ہے. آپ بتائیں کہ کوئی آپ کے علماء نے کوئی ختم نبوت پر بھی دلائل دیے ہیں، کوئی ایسی بات ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے ویسے ختم نبوت کا؟ کوئی تھوڑا وضاحت کریں، آج موقع ہے آپ کے پاس، اور بھی لوگ سنیں گے آپ کی بات. آپ کو پتہ ہے میرا عقیدہ ختم نبوت کا؟ میرا آپ سے جو مسئلہ ہے نا، کل جو آپ بات کر رہے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، کیوں بتا رہے ہیں آپ کہ وہ رحمت للعالمین ہے، کافۃ للناس جمیعا ہے؟ کیونکہ مرزا صاحب نے بھی یہی تو دعوے کیے ہیں نا، یہی آیت اپنے اوپر فٹ کی ہیں، یہی کہا کہ میں محمد بن کر دوبارہ آ گیا ہوں. اس پر ہمارا اعتراض ہے نا آپ لوگوں پر، کہ ایک شخص جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو اسی نبی کا مظہر اور پتہ نہیں کیا کیا اور عکس اور آئینہ اور بتا کے آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، پھر اپنے آپ کو افضل بھی بتا رہا ہے. وہی آیتیں اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے. انا آتینا کل کوثر کہتا ہے کہ مجھ پر، ان پہ مرزا صاحب پہ نازل ہوئی. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، بشیر و نذیر کہتا ہے مجھے کہا گیا. تو ان باتوں پر ہمارا آپ سے اعتراض ہے، آپ پر اختلاف ہے. انہی باتوں کی وجہ سے، انہی اعتقادات کی وجہ سے آپ کافر ہیں، ملت اسلامی سے خارج ہیں، کیونکہ قرآن کی غلط تعویل اور تحریف آپ لوگوں نے کی ہے، اور اس مرزا صاحب نے کی اور آپ نے اس کو مانا ہوا ہے. اسی وجہ سے ہمارے علماء نے، خاص طور پر مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ یہ شخص ملحد ہے، اس کو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے کہ اس کا بھی حساب ہوگا آگے. سمجھے؟ تو یہ باتیں ہیں، یہی ہمارا آپ لوگوں سے اختلاف ہے. ٹھیک ہے، باقی ہمارا ختم نبوت کا آپ کو پتہ ہے کیا عقیدہ ہے. شکریہ. کیا آپ کے ہاں یہ بات اسی طرح ہے کہ آپ ایک نبی کا آنا سمجھتے ہیں، لیکن مرزا صاحب کو نبی نہیں سمجھتے، لیکن ایک نبی آ سکتا ہے
ایسا ہی ہے آپ کی طرف میرے بھائی؟ جی جی، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا تا قیامت. ان کے آنے کی خبر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں. وہ آ کے کوئی دعویٰ نہیں کریں گے نبوت کا، وہ تو نبی ہیں. ٹھیک ہے، وہ قرب قیامت آئیں گے. قیامت کے جو علامات کبریٰ ہے ان میں سے ان کے ظہور ہے، ان کا نزول ہے، ظہور مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول انہی میں سے ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے نبی. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو پھر کئی اس کے دعووں کو، وہ موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، مریم بھی ہے، کرشنا بھی ہے، اور محمد بھی ہے، ذل اور بروز ہے. ایسے چکر والا ہمیں نہیں چاہیے. اس کا کوئی اسی پہ، کیونکہ اس نے خود اپنے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگایا ہے. ایسے شخص کا ہمیں انتظار نہیں ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے پھر مکر جائے، پھر کہے کہ میں مدعی نبوت پہ لعنت بھی بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے، ایسے شخص کا ہمیں انتظار نہیں ہے. شکریہ. جی، پھر یہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے؟ ختم نبوت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہوا، یا آپ ہی تصدیق کر دینا، کہ ختم نبوت کا یہ معنی ہے کہ ہاں صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کچھ کام رہ گئے تھے جو کہ رسول بنی اسرائیل نے کرنے ہیں. اور قرآن تو کہتا ہے کہ وہ آسمان پر گئے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے واپس آنا ہے. تو آپ کی باتوں میں تضاد ہے نا جناب. آپ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو ان کو زندہ ثابت کرتی ہو، کوئی آیت نہیں ہے آسمان پر ان کا جانا ثابت کرتی ہو. تو آپ کا عقیدہ یہ کس جگہ سے ہے؟ قرآن سے تو نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لا کا مطلب ہے نہیں، بعدی بعد میں، نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ کا پھر آپ نے کدھر سے دیکھ لیا ہے؟ پھر لا نبی آبادی کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ نے اپنے عقائد کے حساب سے جواب دینا ہے جناب، ذرا بتائیں. جی جی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں خبر دی ہے نا عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بتائیں کہ قرآن میں کہاں ہے ذلی بروزی کے آنے کا؟ کہاں ذکر ہے کہ ایسا شخص بہروپیہ ہوگا وہ آئے گا جو اپنے آپ کو کرشنا بھی کہے گا اور پھر مریم بھی کہے گا، عجیب عجیب باتیں کرے گا؟ ایسا کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں یہ تو بتائیں ذلی بروزی کا کہاں ہے قرآن میں کہ ذلی بروزی بن کر آئے گا؟ شکریہ. اچھا، یہ جو فالتو کی باتیں ہیں ان کا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ جو بکواس ہے نا آپ کی، یہ نہ کریں. یہ بروپیہ اور یہ وہ اس قسم کے الفاظ پہلے یہودی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نہ کریں، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ویسے مانتے بھی ہیں. میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دیں. ختم نبوت کا معنی ہے آپ کرتے ہیں، آپ ہی میں بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. پھر ایک نبی کا انتظار کرتے ہو ہیں، کیا وہی یہ الفاظ جو بہروپیے کہ آپ نے استعمال کیے ہیں یہی کرتے ہو ان کے لیے بھی استعمال؟ یہ کرتے ہو الفاظ؟ میں نے کہا ہے کہ قرآن میں کسی جگہ نہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی زندہ ہے آسمان پر. جناب نہیں ہے قرآن میں کسی جگہ. یہ آپ کا جھوٹا عقیدہ ہے جو قرآن کی طرف منسوب کرتے ہو. بہروپ تو آپ نے کیا ہوا ہے اختیار. آپ سے بات ہو رہی ہے ختم نبوت کے آپ کے عقیدے پر، وہ آپ سے بتایا نہیں جا رہا. پھر لا نبی یا بادی پر بات ہو رہی ہے، وہ آپ سے بتایا نہیں جا رہا. تو ادھر ادھر بحث کو لے جانے کی بجائے اپنا عقیدہ ثابت کرو. ہے ہی نہیں، جھوٹ، سب جھوٹ ہے آپ کے پاس، جھوٹ کا پلندہ ہے آپ کے پاس. نہ آپ کا عقیدہ قرآن سے ہے نہ حدیثوں سے ہے، بالکل نہیں ہے. جو بندہ آسمان پر گیا ہی نہیں وہ کیسے آئے گا؟ جو بندہ زندہ ہی نہیں ہے وہ کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے پھر بھی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی ہے، آپ کہتے ہو کہ نہیں کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ کا کوئی بھی عقیدہ کہیں سے نہیں ہے. اپنے عقیدے کو ثابت کرو. یہ ادھر ادھر کی فضول باتیں نہیں کرنی، توہین نہیں کرنی. تو ان کر کے ابی لہب نہیں بننا، ابو جہل نہیں بننا. ارے بھائی، آپ کو ہمارے عقیدے کا پتہ ہے تو آپ پھر قرآن سے ہمیں یہ ثابت کریں نا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام وہ فوت ہو گئے، اوپر نہیں گئے، تو دوسرا عیسیٰ آنا ہے جس کو پہلے مریم بننا ہے، عورت بننا ہے، پھر حمل سے بھی ہونا ہے. 2 سال مریم صفت میں ہونا ہے اس کو، پھر حمل سے ہونا ہے، پھر اس کو خود کو جن کر عیسیٰ بننا ہے. یہ بھی بتائیں قرآن سے ذرا پلیز. شکریہ. طلعت صاحب، اب یہودیوں کے مثال دے رہے، ایسا لگتا ہے کہ یہودی آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہیں یا گھر میں گھسے ہوئے ہیں آپ کے یہودیوں کو آپ ذرا بتائیں تو صحیح. مرزا صاحب کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں کہ مرزا صاحب عیسیٰ بن مریم بنے کیسے؟
ذرا ان کو بتائیں تو صحیح کہ مرزا صاحب کرشنا بھی ہیں اور مرزا صاحب موسیٰ بھی ہیں، ہارون بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کہیں. ذرا یہودی کوئی بتائیں تو صحیح، پھر دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ آپ مرزا صاحب کے لیے. شکریہ. یہ جو باتیں ہیں یہ بعد کی باتیں ہیں نا. جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنا عقیدہ تو بتا نہیں پا رہے. پہلے تو آپ کے عقیدے پر بات ہو رہی ہے نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول الی بنی اسرائیل، مختصر سی قوم کی طرف آنے والے نبی آسمان پر زندہ ہیں. کہاں لکھی ہے قرآن میں بات؟ بتائیں کہاں لکھا ہے یہ کہ وہ زندہ ہیں؟ یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. پھر ختم نبوت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں. قانون میں لکھا ہے یہ آپ کے پاس. تو پھر آپ یہ کہاں سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ ایک نبی نے تو آنا ہے ابھی؟ تو ایک بات پر رہے نا اپنی بات کو، باقی باتیں تو یہ تو آپ کرتے رہتے ہو. تو اس کا کوئی آپ کو جو ہے نا، جب میں آپ کو دعوت دوں گا نا مرزا صاحب علیہ السلام کی، پھر آپ میرے سے سوال کرنا، یہ والے ساروں کے جواب دوں گا. جی میں آپ سے آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ بار بار پوچھ رہا ہوں، اور آج سارا دن پوچھتا رہوں گا. جہاں بھی ملیں گے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ختم نبوت کا یہ جو آپ نے عقیدہ بنایا ہے کس جگہ سے ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن سے کہاں سے ہے؟ پھر لا نبی آبادی کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے. پھر لا نبی آبادی کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمیں سمجھائیں. قرآن کا بھی تھوڑا علم ہے آپ کے پاس، یا کہ بس رد پر ہی چلے جناب؟ ارے طلعت صاحب، باتیں تو ہم یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، سب باتیں ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے. اگر عیسیٰ ابن مریم حقیقی جو ہے رسول الی بنی اسرائیل ہیں، جس پر آپ کو اعتراض ہے، ہماری طرف کیوں آئیں گے، تو مرزا صاحب کو عیسیٰ ابن مریم بننا کیوں پڑا؟ وہ کیوں بنے عیسیٰ ابن مریم؟ وہ خود کہتے ہیں میں بنی اسرائیلی بھی ہوں. یہ باتیں تو آپ دیکھیں نا. تو ایک شخص نے آپ کو چکر دیا ہوا ہے اور اس کو دین کہا ہوا ہے، وہ غلط ہے. آپ کا ایمان اس نے خراب کیا ہوا ہے، یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے، باقی جو آپ مجھ سے سوالات کرتے ہیں نا، 52 سال تک مرزا صاحب اسی عقیدے پر تھے. یہی سب ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر ہے اس میں. ٹھیک ہے، سمجھے؟ جسمانی نزول کی خبر ہے اس میں. مرزا صاحب نے کہا یا نہیں کہا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہے. اب آپ ثابت کریں کہ مرزا صاحب کیوں عیسیٰ ابن مریم بنے. اگر وہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ بنی اسرائیل ہیں تو یہ کیوں بنے عیسیٰ ابن مریم؟ یہ ذرا بتائیں پلیز. شکریہ. جی دوست، میں بار بار آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پہلے یہ بات کریں، کیونکہ یہ بات پہلے ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ بات ہے. عیسائیوں سے مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں تو پہلے یہ بات ہے کہ پہلے ان کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتائیں گے کہ وہ نبی ہیں، کیونکہ وہ نبی نہیں نا مانتے ان کو، آپ جیسے خیالات رکھتے ہیں. ہم ان کو پہلے یہ سمجھائیں گے. اگر وہ آ کر ہمیں یہ کہیں کہ یہ خاتم النبیین کیسے ہو گئے، خاتم المرسلین کیسے ہو گئے، ماہی کیسے ہو گئے، یہ بعد کی باتیں ہیں. پہلے نبی تو وہ مانے نا، نبی کا دروازہ تو کھولے. کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا. کل بھی میں نے پوچھا ہے ان سے کہ یہ آپ کی جو کتابیں ہیں وہاں کہاں لکھا ہے کہ نبی نہیں آ سکتا نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. وہ یہ مانتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے یسوع کے بعد. تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہو. میں ان سے بھی کل پوچھا تھا، آج سے بھی آپ سے بھی یہی پوچھ رہا ہوں کہ کہاں لکھا ہے یہ بات ہے؟ کدھر لکھا ہے یہ ختم نبوت جو ہوگی ہے، یہ کہاں لکھی ہے؟ ایک ان کی ختم نبوت ہے، ایک آپ کی ختم نبوت ہے. دونوں ثابت نہیں کر پاتے. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بائبل کو مانتے ہیں، بائبل کی کتابوں کو مانتے ہیں. آپ دعویٰ کرتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں، لیکن آپ بتا نہیں پا رہے. طلعت صاحب، مرزا صاحب نے تو مسلمانوں کو آ کے کہا نا کہ میں خدا کا نبی بن کر آ گیا ہوں، میں وہی عیسیٰ بن کر آ گیا ہوں. مسلمانوں کا تو عقیدہ وہی تھا نا. 52 سال تک خود مرزا صاحب کا یہی عقیدہ تھا. کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں کیا ہم؟ مسئلہ مرزا صاحب کا ہے نا. وہ جو آگے انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے ابھی مانو، مجھے جو نہ مانے اس کا مواخذہ ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا. اب بتائیں مرزا صاحب کیسے بنے، محمد کیسے بنے؟ وہ کہتے ہیں ایک غلطی کا ازالہ پڑھیں کہ میں وہی محمد ذلی اور بروزی ہوں. تو اب ثابت کریں ذلی اور بروزی قرآن سے. آئیں ذرا پلیز. شکریہ. اچھا یہ اس طرح لکھا ہے. ٹھیک ہے، مرزا صاحب کی بات ہوگی. اب آپ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے جناب، کہ کیا قرآن میں کسی جگہ لکھا ہے کہ کوئی نبی آسمان پر زندہ گیا ہے، یا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری نبی حضرت عیسیٰ نے ہی آنا ہے، یا کسی اور نے بھی آنا ہے، یا کتنے نبیوں نے آنا ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے بھائی؟ تو وہ لگا کر بتائیں نا جناب.
اچھا مرزا صاحب نے ایسے کہا تھا اس وقت، چلے ٹھیک ہے، وہ تو صحیح ہے، آپ ان کو نبی ہی نہیں مانتے تو پھر ان کی کیا بات آپ مانیں گے؟ تو آپ اپنا بتائیں نا جناب کہ کیا آپ کا عقیدہ ہے قرآن سے؟ بھائی قرآن سے میرا عقیدہ وہی ہے جو 52 سال تک مرزا صاحب کا تھا، ٹھیک ہے نا، میرا عقیدہ وہی ہے، ایگزیکٹلی وہی ہے بالکل۔ اب مرزا صاحب نے وہی اسی قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 52 سال تک حیات ثابت کرتے رہے، پھر اسی قرآن سے انہوں نے وفات ثابت کی۔ وہ کیوں؟ کہ خود ان کو عیسیٰ ابن مریم بننا تھا نا، چکر یہ تھا اصل میں۔ تو اب ہمیں بتائیں مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے، ذرا آئے بتائیں پلیز، شکریہ۔ جی آپ اپنا وہ عقیدہ بتا دیں، کیونکہ آپ مرزا صاحب علیہ السلام کو تو نہیں مانتے، لیکن آپ اپنا وہ عقیدہ قرآن سے بتا دیں، اپنا عقیدہ قرآن سے بتا دیں۔ آپ عقیدہ بتانے لگتے ہیں تب بھی آپ کو مرزا صاحب یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا اپنا ذاتی کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جب رد کرنا ہوتا ہے تب بھی آپ ان کی باتیں کرتے ہیں۔ مطلب آپ کا کوئی ہے عقیدہ کہ نہیں؟ کیا میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں؟ قرآن سے اپنا ختم نبوت اور لا نبی آبادی کو ملا کر بتائیں کہ کیا ایک ہی نبی نے آنا ہے، اس کے باوجود آخری نبی حضرت عیسیٰ نے ہی آنا ہے یا کوئی اور بھی نبی ہے جو آنے ہیں جناب ابھی؟ قرآن سے تو آپ کو پتا ہے ہمارے عقیدے کا یار، تو ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن سے مرزا صاحب کس طرح نبی بنے، ذلی بروزی کیسے بنے، عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے؟ ڈائریکٹ آ جائیں اس موضوع پہ، اس کو چھوڑیں آپ، وہ آپ کو پتا ہے مرزا صاحب کا وہی عقیدہ تھا 52 سال تک، ہم سب مسلمانوں کا وہی عقیدہ ہے الحمدللہ، آپ کو پتا ہے اچھی طرح۔ ابھی مجھے مطمئن کریں، بتائیں قرآن سے کہ مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے اور ذلی بروزی کیسے بنے، بس بات ختم، شکریہ۔ آپ مرزا صاحب کی بات ہو نہیں رہی میرے بھائی، آپ کا نا اصل میں دماغ ادھر فٹ ہوا ہے، نہیں ہو رہی ابھی بات مرزا صاحب کی، نہیں کر رہا، کیونکہ آپ ان کو نبی مانتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں صرف حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ بھی تو ثابت کریں نا جی کہ کیسے آنا ہے حضرت عیسیٰ نے۔ وہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ آسمان پر زندہ بجس میں انسری گئے ہیں، کہیں نہیں لکھا، تو وہ نہیں آپ نے ثابت کرنا۔ بھئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، آئیں گے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کیسے آئیں گے، زندہ گئے نہیں گئے ہمیں نہیں پتا، یہ غیب کی خبر ہے، کیسے آئیں گے ہمیں نہیں پتا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے پوڑی کھینچ لیتے ہیں، وہ ہم ایسے مذاق نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ غیب کی خبر ہے، اور صادق الامین نے ہمیں بتایا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، وہی انہوں نے آنا ہے، کیسے آنا ہے ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ باقی مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم بن کر آئے، وہ آپ نے وہ ہمیں بتانا ہے نا، قرآن سے ثابت کریں۔ ہمارے عقیدہ وہی ہے الحمدللہ جو مرزا صاحب کا بھی تھا پہلے، مرزا صاحب کے آبا و اجداد کا وہی عقیدہ تھا، 1400 سال سے ہی چلا رہے مسلمانوں کا۔ اب ایک نیا شخص آیا مرزا غلام محمد قادیانی، اس نے کہا عیسیٰ فوت ہو گئے، اب میں عیسیٰ ابن مریم بن کر آ گیا ہوں، اب بتائیں ذرا عیسیٰ ابن مریم وہ کیسے بنے؟ آپ ایک مسلمان سے بات کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سے، عیسیٰ سے نہیں کر رہے ہیں آپ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے بات نہ کریں، اب اپنے نبی مرزا غلام محمد قادیانی کی بات کریں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ جان کر بتا کر خود عیسیٰ ابن مریم بنے ہیں۔ اب ہمیں ثابت کریں وہ کیسے بنے، آپ کو ثابت کرنا کیسے بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ آسمان پر گئے، کیسے گئے ہمیں نہیں پتا، اس کا میں نے آپ کو کہہ دیا، وہ غیب کی خبر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیا ہے، تو انہوں نے آنا ہے، کسی اور نے نہیں آنا ہے، ذلی بروز نے نہیں آنا ہے کسی نے، ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ، شکریہ۔ نہیں، ختم نبوت کا عقیدہ بھی تو ہے نا ساتھ، وہ بھی تو ساتھ میں لائیں۔ لا نبی آبادی کا پھر کیا معنی ہے؟ اگر ادھر قسم کھائی ہے تو آسمان پہ کہیں جانے کا لکھا بھی تو ہوگا نا جی، لکھا کہاں ہے؟ اب آنے کا تو بعد کا ہوتا ہے نا، کوئی بندہ گیا ہی نہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ پہلے ثابت کرنا ہے کہ وہ آسمان پر گئے ہیں۔ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ یا زندہ ہے؟ قرآن تو اس کے برعکس بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی نبی زندہ نہیں ہے، یہ لکھا ہے قرآن میں۔ کیا خیال ہے؟ صحابہ بھی یہی سمجھتے تھے، تو آپ نے یہ جو عقیدہ لیا ہے یہ کدھر سے لیا ہے بھائی؟ یہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے بار بار۔ دوسری بات یہ ہے کہ باقی وہ نزول کی بحثیں ہیں وہ الگ بحثیں ہیں، پہلے آپ بتائیں نا مجھے، آپ اپنا بتائیں کھل کے۔ ایک تو یہ آپ نے بات بتا دی ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے، اس کے باوجود بھی ایک نبی نے آنا ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ ختم نبوت کا یہ ترجمہ پھر کیسے کرتے ہیں کہ آخری نبی ہے؟ یہ نہیں سمجھ آئی۔ پھر آخری نبی حضرت عیسیٰ ہوئے نا، پھر کیا خیال ہے؟ پھر نبی کی بات، نبی کی قسم کو بھی نہیں آپ مانتے یار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی نہیں مان رہے،
ان کا بھی رد کرتے جا رہے ہیں اپنے عقائد کو سچا کرنے کے لیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے، کشف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہ کون سے آسمان پر ہیں. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حلیے بیان کیے ہیں، آنے والے مسیح کے 2 حلیے بیان کیے ہیں، اور دونوں میں 90 ڈگری کا فرق ہے. ایک کے بال گھنگریلے، ایک کے بال سیدھے، ایک کا رنگ سرخ اور سفید، ایک کا رنگ گندمی. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات نہیں یار آپ نے ماننی، ایک تو کوئی مانو یار. جی لا نبی آبادی کا مطلب بھی یہی ہے نا، کوئی ذلی بروز تو نہیں آئے گا نا. آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم ہی آئیں گے، جس کا ذکر جس نے لا نبی آبادی کہا ہے اسی نے ہمیں عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی خبر دی ہے. اب وہ کیسے گئے آسمان پہ، زندہ ہے نہیں ہمیں نہیں پتا، بس آنا ہے تو انہوں نے آنا ہے، کب آئیں گے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ قیامت سے پہلے آئیں گے، یعنی علامات کبریٰ میں سے، قیامت کی بڑی نشانی میں سے ہے. سمجھے؟ ان باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیں. باقی یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ذلی اور بروز آئے گا. تو پھر آپ قرآن سے ہمیں بتا دیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو پھر ان کی جگہ دوسرا کیسے آئے گا؟ فوت شدہ شخص کی طرح جگہ کوئی آتا ہے کیا؟ یہ تو ہندو اور بدھسٹ کا عقیدہ ہے، ری انکارنیشن والا. ہمارا مسلمانوں کا یہ نہیں ہے بھائی. اگر آنا ہے تو اسی شخص نے دوبارہ آنا ہے. اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ زندہ کر کے بھیج دیں گے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہا ہے. اور مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ جو بات قسم سے کہی جائے اس میں تعویل ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ ان باتوں کو بھی نہیں مانتے، پتہ نہیں. تو یہ بات ہے اصل میں، سمجھے؟ تو اب ہمیں بتائیں مرزا صاحب کیسے پھر ذلی بروزی بنے، عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے، قرآن سے ثابت کریں پلیز. شکریہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ 2 بتائیں تو 2 مختلف صحابی ہیں نا، دونوں حدیث کے راوی مختلف ہیں. ایک نے ایک طرح سنا، دوسرے نے دوسری طرح سنا، مگر دونوں احادیث میں نام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کا لیا ہے نا. یہ تو آپ سوچیں نا، اگر انہوں نے دوسرے کسی کا آنا ہوتا تو سیدھا سیدھا بتا دیتے کہ غلام بن چراغ بی بی عیسیٰ ابن مریم بن کر آ جائے گا. سمجھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حلیے 2 بتائے تو وہ 2 راویوں کا مسئلہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام ایک ہی بتایا ہے. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کشف میں ملے یا کیا خواب میں ملے، تو وہ تو مرزا صاحب نے کشف میں دعوے کیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گوشت کھایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں دیکھا ہے. یہ باتیں کیوں مرزا صاحب نے پھر کی ہیں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، فوت ہو چکے ہیں، تو مرزا صاحب کہاں ملے ان سے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ من گھڑت ہیں مرزا صاحب کی اپنی. سمجھے؟ آپ لوگوں کو بھلایا ہوا انہوں نے. آپ کا ایمان خراب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب قرآن سے آپ ثابت کریں مرزا صاحب ذلی بروزی اور عیسیٰ ابن مریم ثابت کریں قرآن سے پلیز. شکریہ. دیکھیں غلط مرد نہیں کرنا چاہیے بات کو. جو بات ہو رہی ہے اس سے آپ جان چھڑوا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ کہیں حدیث سے ثابت ہے. ایک نبی جو آسمان پر زندہ بجسم انصری گیا ہی نہیں، اس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے بھی قرآن کریم نے مثالیں دی ہیں. اب وہ مثال جب میں دیتا ہوں تو آپ کو غصہ آتا ہے. غصہ اس لیے آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک مذہب جو تھا وہ آسمان سے ہی ایک نبی کے آنے کا انتظار کر کے ایک اللہ کے سچے نبی کا، حضرت سیدنا عیسیٰ کا انکار کر بیٹھا ہے، کیونکہ وہ آج بھی آسمان سے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. نہ کبھی کوئی نبی آسمان پر گیا ہے اور نہ ہی آسمان سے کسی نے آنا ہے. جو نبی آیا ہے 1,24,000 پیغمبر زمین سے ہی آئے ہیں. استغفر اللہ. اب مجھے بتا دیں کہ نعوذ باللہ یہاں پر صحابیوں کی بات میں تضاد ڈال رہے ہیں آپ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ توبہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اپنے عقیدے کو سچا کرنے کے لیے نبی کی بات میں بھی تضاد ڈال دیا، یا چلیں نبی کی بات میں آپ کہیں گے نہیں ہے تو پھر صحابہ کی بات میں آپ نے ڈال دیا. صحابہ کو نہیں تھا پتا جو سننے والے تھے. آپ جو آج 1450 سال پہلے بات بتا رہے ہو، آپ کو پتا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں طالب صاحب کہ ہم کسی کا انتظار نہیں کر رہے ہیں. ایک خبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، وہ ہم جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. غیب کی خبر ہے، ہمارا ایمان ہے. ہم انتظار نہیں کر رہے ہیں کہ آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اتنی بھی لوڑ ہمیں نہیں ہے کہ کوئی آ کے کہے گا میں وہی عیسیٰ ابن مریم بن کے آ گیا ہوں تو ہم اس کو مان لیں. سمجھے؟ وہ جس کی کوئی تکی نہیں بنتی. تو یہ بھی بات آپ ذرا ثابت کر دیں قرآن سے کہ مرزا صاحب پھر کیسے عیسیٰ ابن مریم بنے، ذرا پلیز. شکریہ. بھائی 2 مختلف راوی ہیں نا، تو ان کی تو بات مختلف ہو سکتی ہے، مگر دونوں میں نام تو ایک ہی لیا انہوں نے، عیسیٰ ابن مریم لیا ہے. باقی حلیے کا جو ہے وہ اگر ڈفرنس بتایا تو ایک صحابی نے ایک طرح سنا، دوسرے نے دوسری طرح سنا. دونوں حدیثوں کے راوی مختلف ہیں، یہ آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے؟
باقی دونوں میں نام ایک ہی عیسیٰ ابن مریم لیا گیا ہے. اگر ایک راوی یہ کہتا کہ انڈیا میں ایک ہوگا غلام محمد بن چراغ بھی ہوگا تو پھر بات کوئی بنتی نا. نام تو دونوں میں ایک ہی ہے, عیسیٰ ابن مریم بتایا گیا ہے نا. باقی اب حلیے سے مرزا صاحب کو پھر کیسے ثابت کرتے ہیں؟ اب پہلے قرآن سے ثابت کریں نا. اب ہم سے بار بار کریں قرآن میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ جانا ثابت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, فوت اگر ہو گئے ہیں 30 آیت کے مطابق, تو پھر مرزا صاحب کیسے عیسیٰ ابن مریم بنے قرآن کے مطابق؟ یہ ذرا ثابت کریں تاکہ آج لوگ بھی سن لیں پلیز. شکریہ دوست. میں نے آپ کو کہا ہی نہیں کہ آپ انتظار کر رہے ہیں, میں نے کہا ہی نہیں. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ کے نزدیک آخری نبی پھر حضرت عیسیٰ ہوں گے, کیونکہ وہ آخر میں آ رہے ہیں نا. خبر جن کی خبر دی گئی ہے, خبر ہے نا جی. اب خبر سچی ہے نا, میرے نزدیک تو سچی ہے نا, آپ کے نزدیک بھی سچی ہے. اب تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جھوٹی ہے, سچی خبر ہے. آپ صحیح سمجھے ہیں اگر مثال کے طور پر, تو پھر آخری نبی تو وہی ہوئے نا جو آخر میں آئیں گے, اور آخر میں وفات پائیں گے, آخر میں کھانا کھائیں گے, آخر میں جزیہ کو موقوف کریں گے, آخر میں قتل کریں گے, آخر میں جناب سارے کام کریں گے دین مکمل ہونے کے بعد بھی. تو یہ اپنے عقائد پر ذرا غور نہیں کرتے آپ یار, آپ کا ذہن اس طرف نہیں جاتا. نہیں, کس صحابی کی بات درست ہے مجھے آپ بتا دیں, دونوں صحابیوں میں سے کس کی درست ہے؟ جی, دونوں نے نام عیسیٰ ابن مریم بتایا ہے نا. اگر ایک نام مختلف بتاتے تو پھر ہم کہتے کہ اس نے جو کہا ہے وہ اس طرح ہے, اس نے جو کہا اس طرح ہے. دونوں میں نام تو عیسیٰ ابن مریم بتایا ہے نا. آپ مجھے بتائیں نام مختلف بتایا ہے کیا؟ نام تو ایک ہی ہے نا, عیسیٰ ابن مریم ہے. سمجھے؟ شکریہ. میں کوئی نام پر آپ سے بحث کر رہا ہوں؟ میں تو نام پر بحث ہی نہیں کر رہا. اب آپ بتا دیں کہ صحابیوں میں سے, دونوں صحابہ کرام میں سے کون سے صحابی کی بات آپ لے رہے ہیں؟ بتائیں, دونوں میں سے کون سی لے رہے ہیں؟ کون سی بات آپ کو لگتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے؟ یہ بتانا ہے آپ نے. اچھا, آپ بار بار کہہ رہے ہیں ختم نبوت کے فرق پڑنا, اللہ نبی آبادی. تو آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا مرزا صاحب کے جو دعوے ہیں دعوے نبوت کی وجہ سے ختم نبوت پہ فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ یہ بتائیں ذرا پلیز. شکریہ. ہاں چلیں, دونوں صحابی صحیح ہیں کیونکہ دونوں نے نام عیسیٰ ابن مریم بتایا ہے. سمجھے, دونوں صحیح ہیں. شکریہ. یہ ہمارا فی الحال موضوع نہیں ہے دوست. آپ جس موضوع پر میں ختم نبوت سے آپ سمجھنا چاہ رہا تھا, آپ سے لا نبی آبادی سمجھنا چاہ رہا تھا, اور آخری نبی کون ہے, پھر صحابہ میں سے کون سے صحابی میں کی بات درست آپ مانتے ہیں. ایک صحابی کو آپ کو غلط کہنا پڑے گا نا. پھر اب جس طرح میں کہہ رہا ہوں دونوں صحابی ٹھیک ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ناصری اور مسیح محمدی کا الگ الگ حلیہ بتایا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی درست ہے, میرے نزدیک صحابی دونوں کی بات درست ہے, دونوں نے ٹھیک بتایا ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ایک صحابی کو آپ نعوذ باللہ یہ کہیں کہ وہ غلط ہے, وہ آپ کہیں. نہیں, حلیے کے متعلق بات ہو رہی ہے, حلیے کے متعلق. میں نے نام کے متعلق تو بات ہی نہیں کی. اب بتائیں کہ چلیں ایک ہو گیا کہ نام کے متعلق دونوں صحابی صحیح ہیں, بالکل ٹھیک ہے, میں بھی یہ کہتا ہوں. اب آپ بتائیں کہ حلیے کے متعلق بھی دونوں صحابی ٹھیک ہیں. اچھا, تو یہ بتائیں حدیث کے مطابق انہوں نے عیسیٰ ابن مریم ہی کہا ہے نا, تو اس میں مسیح ناصری کون ہے, مسیح محمدی کون ہے عیسیٰ ابن مریم میں سے جو اس حدیث کے مطابق؟ یہ بتائیں ذرا پلیز. شکریہ. نہیں تو حلیہ انہوں نے یہ تو نہیں بتایا نا کہ وہ دھوتی پہنے ہوئے ہوگا یا کبھی ایک شوز ہوگا اس کو ایک نہیں ہوگا, کوٹ جو ہے نا وہ سراہنے کے نیچے لپیٹ کے رکھے گا. یہ تو حلیہ نہیں بتایا نا انہوں نے, یا غرارہ پہن کے نکلے گا کبھی کبھی. یہ تو حلیہ بتایا نہیں حدیث میں. آپ بتائیں ذرا, ایسی باتیں لکھی ہیں کیا اس حدیث میں؟ شکریہ. آپ اپنا کلیئر کریں, پہلے اپنا کلیئر کریں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب نام کا چھوڑ کر آپ ناموں پر نہ جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ دو حلیے جو بتائے ہیں, میں نے تو حلیے کی بات کی تھی آپ سے اوپر, ناموں کا تو بات ہی نہیں کی. یہ جو میرے سوال ہیں آپ میرے سے بعد میں کرنا, اپنے سوال لکھ لیں, میرے سے کر لینا, میں اس کے جواب دوں گا. مسیح محمدی مسیح ناصری کا بھی جواب دوں گا. مسیح ناصری جو ہیں وہ جو نصارہ کی طرف آئے ہیں, مسیح ناصری وہ ہیں. پر یہ تو ہماری بحث ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ دو حلیے تھے, پھر ختم نبوت ہے, پھر لا نبی آبادی ہے, پھر آپ نے بتانی ہے یہ چیزیں. آپ بتائیں کچھ نہیں پا رہے, آپ یہاں پر آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ کی جو باتیں ہیں ان کو میں صرف نظر کرتا ہوں, کیونکہ بات کر رہے ہیں آپ کے پاس اب جواب نہیں ہے, تو آپ نے استہزاء شروع کر دیا اور کر لیا, باتیں شروع کر دیں, کتابوں کی طرف جانے کے چکر میں ہیں. نہیں جانا ادھر, نہیں ابھی فی الحال جانا. آپ ادھر فی الحال میں آج ادھر آپ کو لے جا رہا ہوں, ادھر تشریف لائیں جناب. آپ بتائیں کہ صحابہ کرام میں سے دو اصحابی ہیں جنہوں نے
مختلف حلیہ بتایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے تو انہوں نے آگے بتایا نا جی. وہاں پر 2 حلیے ہیں, میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. رنگ ایک طرف بتایا ہے سرخ و سفید اور بال گنگریالے, سینہ چوڑا. دوسری طرف فرماتے ہیں ایک اور دوسرے صحابی کہ جو آنے والا مسیح ہے, جو مسیح آئے گا, ان کا جو حلیہ ہے وہ بال سیدھے اور رنگ گندمی ہے. اس کے بارے میں جناب آپ بتائیں اسی طرح. جی تو حلیہ تو میں نے پھر بتایا نا, یہ تو نہیں بتایا نا کہ وہ کبھی کبھی دھوتی پہنے گا یا غرارہ پہن کے نکلے گا, یا جو ہے ایک جراب الٹی ایک سیدھی پہنے گا. یہ تو حلیہ نہیں بتایا ہے نا کہ کوٹ بھی جو ہے لپیٹ کے رکھے گا سراہنے کے نیچے. یہ نہیں حلیہ بتایا حدیث میں, سمجھے. شکریہ. چلیں, یہ آپ کی باتوں کو پھر میں صرف نظر کرتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, جس حدیث پر ہم بات کر رہے ہیں, 2 حدیث پر, اس میں ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ بتایا کہ ان کا رنگ سرخ ہوگا اور سینہ چوڑا, بال گنگریالے. دوسری میں آپ نے ایک اور صحابی کو بتایا کہ جو مسیح آئے گا اس مسیح کا حلیہ رنگ گندمی اور بال سیدھے ہوں گے. تو ان دونوں میں سے آپ کے سیدنا عیسیٰ کون ہیں آنے والے, یہ بتا دیں جناب, مہربانی ہوگی. جی وہ مرزا غلام محمد قادیانی یا مرزا غلام محمد ابن چراغ بھی نہیں ہے. ان دونوں احادیث میں سے نہ حلیہ کے مطابق ہے نہ نام کے مطابق ہے. مرزا غلام محمد چراغی مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزا غلام احمد ابن چراغ بھی ان دونوں حدیثوں کے مطابق نہیں ہے. نہ حلیہ سے ثابت ہے نہ نام سے ثابت ہے, وہ نہیں ہے بالکل. شکریہ. ہاں, اب آپ نے بات اب ثابت یہ کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس حدیث سے لیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو مسیح ناصری, تو پھر کیسے عیسیٰ ابن مریم بنے کیسے؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی اب روشنی ڈالیں پلیز. شکریہ. نہیں ٹھیک ہے, یہ تو بات آپ پہلے کر چکے ہیں, آپ نہیں مانتے ان کو. میں آپ سے جو بات پوچھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست ہے, یہ کنفرم ہو گیا, یہ شاید آپ مانتے ہیں. لیکن میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں کہ 2 صحابی ہیں, آپ نے خود بتایا 2 صحابی ہیں, 2 صحابی الگ الگ حلیہ بیان کر رہے ہیں. ان دونوں میں سے آپ کے والے عیسیٰ ابن مریم کون سے ہیں, رنگ گندمی والے یا رنگ سرخ اور سفید والے؟ مرزا صاحب کو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کنفرم ہو گیا, آپ نے پہلے کہہ دیا نا کہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. وہ تو ابھی بات کر رہے ہیں نا, ہم ابھی آگے چلیں گے. آپ کے عقیدے پہ بات ہو نہیں, یہ تو موضوع نہیں ہے نا. موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صاحب, آپ نے کہا تھا جی مجھے پہلے بتایا آپ نے کہ نبی نہیں آ سکتا, پھر آپ نے بتایا کہ سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی نبی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے قسم کھا کر کہا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں, 2 حلیے بھی بتائے ہیں, آپ نے کہا ہاں بتائے ہیں, نام ایک ہی ہے. ٹھیک ہو گیا, نام ایک ہی ہے جی, لیا, یہ کنفرم ہو گیا کہ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں. اب آپ بتائیں کہ حلیے 2 ہیں, حلیوں میں سے آپ کے والے عیسیٰ ابن مریم کون سے ہیں جو اب آئیں گے, یہ آپ نے بتانا ہے. مرزا صاحب کی بات ہی نہیں ہو رہی یار. عجیب آدمی. طلعت صاحب ہمیں نہیں پتا نا, جب آئیں گے تو پتا چلے گا نا ایگزیکٹلی. یہ تو اس وقت کی خبر ہے 1400 سال پہلے کی, سمجھے. اب وہ آئیں گے کیسے, کیا ہوگا, رنگ گندمی ہوگا ان کا, کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, ویسے بھی ہوگا ویسے بھی ہوگا. ایک صحابی کی بات صحیح ہو سکتی ہے حلیہ کے لحاظ سے, دوسرے کی جو ہے صحیح نہیں بھی ہو سکتی ہے, ان کی روایت ہے. باقی نام تو دونوں نے عیسیٰ ابن مریم لیا ہے نا, تو بات اس سے تو یہ کنفرم ہے نا, تو کوئی اور تو نہیں ان کا نام یا حلیہ لے کر آئے گا نا. یہ تو بات کنفرم ہے نا. آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کہ کیا کوئی ایک صحابی کی بات لے کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں وہ میں ہی ہوں, اسی حدیث کے مطابق میں ہوں؟ کیا مرزا صاحب نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو فلاں صحابی کی نے جو حلیہ بیان کیا ہے وہ میرا ہے, وہ میں ہوں؟ کیا ایسا کہا ہے کبھی مرزا صاحب نے؟ یہ بھی تو ذرا بتائیں پلیز ہمیں. شکریہ. یعنی کہ 2 حلیوں میں سے کوئی بھی آ جائے گا تو آپ مان لیں گے. سرخ و سفید والے بھی جو آسمان پر بیٹھے ہوئے دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف میں, یا گندمی رنگ جو دوسرے صحابہ کو بتایا, دونوں میں سے ایک کو, کون سے والے کو آپ صحیح مانیں گے؟ ایک کو تو انکار کرنا پڑے گا نا کہ 2 نے آنا ہے. تو 2 حلیے بتانے کا مقصد پھر کیا ہے جناب, یہ نہیں سمجھ آئی. اپنے پاس سے بتانا ہے, مرزا صاحب کے بارے میں نہیں بتانا آپ نے, یہ آپ بھول جاتے ہیں یار بار بار. جی محترم السلام علیکم. میں آپ کی اور طلعت صاحب محترم کی گفتگو سن رہا ہوں کافی دیر سے.
میرے خیال سے ایسا بھی تو کچھ بتایا گیا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے آسمانوں سے تو دمشق کوئی کنٹری ہے اس کے مینار پہ اتریں گے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں؟ اور پھر میری جانکاری میں یہ بات بھی ہے، میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ دمشق کا وہ مینار جس پہ ان کے اترنے کی بات کہی جاتی ہے وہ گرایا جا چکا ہے یا وہ تباہ ہو چکا شاید کسی جنگ میں. تو کیا جانکاری ہے آپ کے پاس سر؟ آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا. آپ کو صرف رد کا پتا ہے، وہ بھی نہیں آپ سے ہوتا. لیکن آپ سے میں جو بار بار پوچھ رہا ہوں کہ کون سا رنگ ہوگا. اب دو بندے ہیں یہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دو عیسیٰ ابن مریم ہے، ایک نہیں ہے. پھر آپ کی باتوں میں تضاد ہو گیا نا. یا آپ کی باتوں میں تضاد ہے، یا صحابہ کی باتوں میں تضاد کر لیں تو، یا پھر نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میں تو وہ کہہ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، نبی کی بات میں تضاد نہیں، صحابہ کی بات میں تضاد نہیں، میں نہیں مانتا. پھر تضاد آپ کے عقیدے میں ہے، اس کو درست کر لو میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور آپ سے بالکل دیکھا نا، بولا بھی نہیں جا رہا. اب یہاں ہوتا نا کہ مرزا صاحب کا رد کرنا ہے تو 75 سکین لگ جانے تھے. ابھی تک ایک بھی چیز نہیں آپ ثابت کر پائے. تو اس لیے میرا مقصد آپ کو کوئی ہرانا نہیں ہے. تو اس لیے کہ ہارنے کے بعد آپ توہین کرنے لگ جائیں گے اور توہین کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. اپنے عقیدوں کو درست کر لیں، اس پر ضرور سوچئے گا آج. ٹھیک ہے، چلیں ہم اپنی گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اگر آپ کوئی بات کریں گے تو میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا. ٹھیک ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی بات کو ثابت کرنا، اور الحمدللہ ایک ہی مسلمانوں کا ہم لوگ ہیں جو کہ اپنی بات کو ثابت بھی کرتے ہیں خدا کے فضل کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے. آپ کے پاس یہ نہیں ہے، سوری. باقی یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. آپ تبلیغ کے میدان میں آتے ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور رد کرنے کا تو کہیں آپ کو کہا ہی نہیں گیا کہ آپ نے رد کرنا ہے. تبلیغ ضرور کریں. آپ تبلیغ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن کے معارف جو ہیں وہ بتائیں، احمدی مسلمانوں کو بھی بتائیں، بریلیوں کو بھی بتائیں، ضرور بتائیں، سب کو بتائیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، یہ فلاں تحریر ہے جی، اس کا بھئی تم لوگ تو نبی کا آنا مانتے نہیں ہو، پھر تحریر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کتابوں کو بند کر دیتے ہو اور کہتے ہو جناب آپ جا کر اس پر ہم چھوٹے چھوٹے سکین کاٹ کے لے آتے ہو اور کہتے ہو اس کا جواب دو، اس کا جواب دو. ان کے بھی جواب دیتے ہو، اگلا لگا دیتے ہو. اس کا جواب دیتے ہیں تو 50-60 آپ نے سکین بنائے ہیں. ایک گروپ میں جواب دو، دوسرے گروپ میں جا کے لگا لیتے ہو وہی سکین. یہ کھیل تماشا نہ بناؤ. دین ہے، یہ دین کا معاملہ ہے. جان اللہ کو دینی ہے، تم لوگوں نے مولویوں کو نہیں دینی. ٹھیک ہے. باقی جو بد کلامی کی ہیں اس کا پورا بدلہ میں لے سکتا تھا، تو اس سے باز رہا کریں. اچھی بات نہیں ہوتی وہ. جی امیر فیصل صاحب، وہ بالکل حدیث میں یہی آتا ہے، دمشق کا کوئی مینار ہے کسی مسجد کا یا کیا ہے، اس پہ اتریں گے. تو بعض جو لوگوں نے دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک ہے. کتنی تباہیاں آئیں دمشق میں، پھر بھی وہ موجود ہے. تو بہرحال وہ مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے، بس سنی سنائی باتیں ہیں کہ وہ ابھی تک ہے. بعض لوگوں نے جو ہے فوٹو بھی دکھائے ہیں اس کے. تو بہرحال ہمارا تو ایمان یہی ہے نا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ویسے ہی ہونی ہے. وہ آئیں گے، عیسیٰ ابن مریم دمشق کے منارے پہ نازل ہوں گے. اب کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، کیفیت کا ہمیں نہیں پتا. یہ علم غیب کی خبر ہے، ہمیں نہیں پتا اس کا. 2 زرد چادروں میں اتریں گے، اور جس کی مرزا صاحب نے 2 زرد چادروں کی تعویل بھی کی، 2 بیماریاں ہیں. تو مرزا صاحب تو ساری تعویلوں پر چلے ہوئے ہیں نا. اور وہ ان کا بیٹا دمشق گیا ہے اور منارے کے پاس گیا، کہتا ہے کہ یہ جو ہے حدیث کے مطابق پیشن گوئی میں پوری کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی مرزا صاحب تو نہیں گئے، ان کا بیٹا گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے مطابق یہ بھی پیشن گوئی پوری ہو گئی کہ وہ منارت دمشق کے منارے پہ نازل ہوں گے. تو یہ ساری باتیں ہیں. بہرحال امیر فیصل صاحب، یہ غیب کی خبر ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے. کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ ہمیں نہیں پتا. اور یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے، جو میجر سائنس آف ڈے آف ججمنٹ ہے، ان میں سے یہ ان کا آنا ہے، نازل ہونا ہے، اور مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے. سمجھے، یہ اصل میں ہے مسئلہ. شکریہ. اچھا بھائی جان، ایک چیز ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. یہ نہیں کرنی چاہیے بات آپ کو. دیکھا نا، یہ آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، آپ اپنا قرآن اور حدیث کا علم بڑھائیں. یہ آپ سے سوال ہی انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ حدیث جس کے بارے میں ہے اندل منارت البیضائے، تو یہ ہے وہ مینار کے اوپر نہیں اترنا، مینار کے اوپر نہیں اترنا. وہ الفاظ ہیں اندل منارت البیضائے، مینار کی مشرق کی جانب، مینار کے اوپر نہیں اترنا. ویسے وہ مینار ختم ہو چکا ہے
یہ مجھے کنفرم ہے، یہ جو سیریا میں امریکہ نے جو حملہ کیا تھا اس کی وہ وجہ سے وہ اس میں ختم ہو چکا ہے وہ مینار. تو یہ آپ کنفرم پھر بھی کر لیں ایک دفعہ نا. تو جو جس کا پتہ نہ ہو صاف آپ کہہ دیں کہ نہیں پتہ جی، آپ کسی قادیانی سے پوچھ لیں، مرزئی سے پوچھ لیں، ہم بتائیں گے قرآن و حدیث کی باتیں، آپ کو کہاں پتہ. نہیں، تبلیغ یہ تو نہیں ہوگی نا کہ کوئی اللہ کے نبی جو ہے نا اس کو ہم فوت شدہ ثابت کر کے پھر کوئی ایک اور شخص جو ہے نا وہ طویلیں اور من گھڑت باتیں بنا کے کہے کہ وہی میں دوبارہ بن کر آیا ہوں، تو یہ بھی تو تبلیغ نہیں ہوگی نا. اس کو رد ہم نے کرنا ہی ہے، کیونکہ وہ ایسی باتیں کرے گا، اس کو اگر آپ بلیو کریں گے تو آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا. سمجھے؟ یہ بات ہے اصل میں. آپ تو پہلے کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کریں، پھر آپ اس حدیث کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دو حلیے بتائے گئے ہیں. دو حلیے بتائے گئے تو نام تو ایک ہے نا. تو اگر آپ اس سے مراد عیسیٰ بن مریم حلیے کے مطابق مرزا غلام محمد قادیانی کو لیتے ہیں تو آپ پھر مجھے بتائیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب عیسیٰ بن مریم کیسے بنے، اس حدیث کے مطابق پھر عیسیٰ بن مریم کیسے بنے، ذرا بیان کریں پلیز. شکریہ. جی محترم، اصل میں میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ کسی جنگ میں وہ تباہ ہو گیا ہے، تو اگر یہ خبر صحیح ہے تو اس کو فوراً مسلمانوں کو مل جل کے بنانا چاہیے، بلکہ اس کی تو بہت زیادہ حفاظت بھی کرنی چاہیے، چاہے میزائل فٹ کرنے پڑیں کہ کسی بھی جنگ میں وہ فرق نہ پڑ سکے اور اس کی طرف آنے والا میزائل یا گولی پہلے ہی وہ ہو جائے، کیونکہ آفٹر آل عیسیٰ جی علیہ السلام کو آنا ہے سر اسی مینار پہ. اس پہ تو اسلامی فوجیں باقاعدہ نگرانی کے لیے تعینات رہنی چاہیے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا عجوبہ ہوگا انشاءاللہ جب کبھی بھی ہوگا کہ آسمان سے، کیونکہ آج کل سیٹلائٹ اور خلا میں پتہ نہیں اسٹیشن وغیرہ بن چکے ہیں کہ وہاں سے آتے ہوئے سب کچھ نظر آنے لگتا ہے، تو انشاءاللہ عیسیٰ جی بھی نظر آئیں گے سیٹلائٹس پہ، ٹیلی ویژن پہ سب لوگ دیکھیں گے. تو بہرحال جو بھی لوگ اس وقت دنیا میں ہوں گے، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم. السلام علیکم. ہم ہی اس کا رد کریں نا، آپ رد قرآن سے کریں نا، رد قرآن سے رد کریں. آپ قرآن سے بتا دیں کہ جس نبی کو آپ کہتے ہو کہ قرآن میں وہ وفات پا چکا ہے، وہ نبی تو زندہ ہے، یہ آیت ہے، تو آپ آیت لگا دیں. بھائی یہ آیتیں اس پر بہت دفعہ بحث ہو چکی ہے. وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ. ٹھیک ہے، اس پہ بہت کلام ہو چکا ہے. اب آپ برائے مہربانی ہمیں یہ بتائیں کہ مرزا صاحب عیسیٰ بن مریم کیسے بنے، ذرا پلیز. شکریہ، اس پر آ کر ذرا بات کریں پلیز، مہربانی. اچھا یار، ویسے کبھی تھوڑا سوچنا آرام سے کہیں بیٹھ کر کہ یار کدھر لگے ہیں ہم. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کیا کیا باتیں ہیں جو کہ لازم آتی ہیں، اور اس وقت آپ کے عقیدے پر، عقیدہ ہے نا آپ کا، قرآن پر آپ کس طرح آپ کی باتیں جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر وہ آپ آتے ہیں آپ اور آ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام مذاہب، تمام قوموں کی طرف آ گئے. یہ ٹائٹل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آپ سب پوری دنیا کے لیے آئے ہیں. حضرت عیسیٰ کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ ٹائٹل. یہ قرآن کے مخالف بات ہے. قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ کیا ہے؟ رسول الی بنی اسرائیل ہے. رسول الی تمام کے لیے نہیں آئے، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں، مختصر قوم کے لیے آئے ہیں. یہ ٹائٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کیوں چھینتے ہو آپ ان سے یار؟ چھینا جائے گا نا، آپ کے عقیدہ کے مطابق چھینا جائے گا. تو اس لیے اپنے غور کرو یار. میرا مقصد کسی کو بھی ہرانا نہیں ہوتا، لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بتانے کو. کیوں کہ من گھڑت باتیں ہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث. اب بھائی وہ تو جب آئیں گے تو پتہ چلے گا نا ٹائٹل چھینیں گے نہیں چھینیں گے. مگر مرزا صاحب نے تو ٹائٹل چھین لیا نا. یہ میں نے بھی آیتیں لگائی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص تھی، وہ مرزا صاحب نے اپنے اوپر بتائی ہیں. تو مرزا صاحب نے تو چھین لیا نا ٹائٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بتائیں یہ مرزا صاحب نے کیا یا نہیں کیا، یہ ذرا بتائیں پلیز. شکریہ. اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہا نہیں کہا، وارسلناک للناس رسولا اپنے آپ کے لیے کہا نہیں کہا مرزا صاحب نے. یہ انہوں نے کیوں کیا بھی؟ عیسیٰ علیہ السلام تو جب آئیں گے ہمیں نہیں پتا نا، وہ غیب کی خبر ہے. کیا ہوگا ٹائٹل کیا نہیں ہوگا ان کا، چھینیں گے نہیں چھینیں گے ہمیں نہیں پتا. وہ شریعت محمدی کے مطابق عمل کریں گے، امت محمدی میں سے ہوں گے جیسے سب انبیاء ہیں. سب انبیاء سے جب میثاق لیا گیا تو خود مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سبھی انبیاء داخل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب عیسیٰ بن مریم کیسے بنے، اور انہوں نے محمد بن کے خود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل چھین لیا ہے. رحمت اللہ عالمین خود اپنے آپ کو بتایا ہے. یہ ذرا بتائیں کہ مرزا صاحب نے یہ کلیم کیے نہیں کیے ہیں. اگر آپ کو اعتراض عیسیٰ علیہ السلام پر ہے اس بات پر، تو یہ مرزا صاحب نے کیوں کیا یہ آئے ذرا بتائیں پلیز. شکریہ. سب سے پہلے آپ یہ کہیں کہ آپ جو سوال میرے تھے ان کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، پہلے یہ مجھے ایک آڈیو میں کنفرم کر دیں میر فیصل بھائی، اور میں وہ آڈیو سیو کروں گا
کہ آپ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے. میرے سوال ابھی بھی کھڑے ہیں کہ آپ دونوں حلیوں میں سے کون سے حلیے والے عیسیٰ ابن مریم کا آنا مانتے ہیں، قسم کھائی ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا صحابہ دونوں کی بات درست ہے؟ لا نبی یا بادی کے باوجود بھی ایک آخری نبی نے آنا ہے، پھر آپ کے نزدیک وہی آخری ہے. ان میں سے کسی سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس کا مجھے کنفرم کر دیں اور بعد میں مجھے پھر بتا دیں. میں آپ کو ایک ایک سکین لگائیں، میں آپ کو ساروں کے جواب دیتا ہوں. مجھے پہلے بتا دیں کتنے اعتراض ہیں آپ کے پاس، بعد میں سارے اعتراضوں کا جواب دیتا ہوں. اس کے بدلے میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ مرزا صاحب کو پھر نبی مانیں گے، کیونکہ انٹرویو اسی لیے لے رہے ہیں نا آپ. اور پھر آپ نبی کا آنا مانتے ہیں. نبی کا آنا تو مان ہی گئے ہیں ویسے آپ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ ایک نبی نے آنا ہے، لیکن ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا. 2 صحابیوں کی گواہی اس پہ موجود ہے. حلیے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ 2 حلیے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لاجواب، خانے بند. ویسے یار آپ لوگوں کا دیکھا کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں. آپ سے میں نے پوچھا، سب سے پہلا آپ کی آڈیو لگاتا ہوں، میں ابھی ساری آڈیو دوبارہ لگاتا ہوں. میں نے آپ سے پوچھا جی کہ آپ کا ختم نبوت کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے کہا جی ختم نبوت کا ہمارا وہی عقیدہ ہے جو مرزا صاحب کا تھا. پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے کہا جی وہی عقیدہ ہے جو مرزا صاحب کا بھی تھا. پھر آپ کو میں نے اور کئی سوال کیے. آپ کی ہر بات حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کے اوپر جا کے ختم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ذاتی کوئی بات نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. آپ صرف رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ نہیں ہوگا آپ سے. میں نے پہلے بھی اوپر بتایا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے علماء، آپ کے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، وہ رد کرنے کے چکروں میں تھے، نہیں کر سکے. اور مینار تعبیر کر لو دوبارہ ادھر، کیونکہ آپ نے تو اوپر ہی اتارنا نا. اپنے عقیدے سے بتانا ہے آپ نے، اپنے عقیدے. آپ کو تو ہے کوئی نہیں ویسے، لیکن پھر بھی سوچیں کہ کس والے حلیے کی قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. 2 صحابیوں کو مختلف حلیے بتائے ہیں. کس والے حلیے کا آپ انتظار نہیں کر رہے؟ انتظار نہیں کر رہے تو بار بار یہ کیوں کہتے ہیں ہمیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے آنا ہے؟ بار بار کیوں کہتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ انتظار کر رہے ہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے ہم کہیں کہ یار ابھی صفائی رکھو گھر میں، مہمانوں نے آنا ہے، تو انتظار ہی کر رہا ہوتا ہے انسان. بہرحال پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کا ٹائٹل ہے رسول الی بنی اسرائیل. قرآن کہتا ہے صرف بنی اسرائیل. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ادھر بھی بنی اسماعیل کی طرف بھی آ جائیں گے. سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی وہ آ کر جناب نبی ہوں گے. تو یہ سارے کچھ کہیں لکھا لکھایا نہیں ہے. یہ صرف آپ کے اپنے عقائد ہیں جن کو آپ فٹ کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کی بھی گستاخی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کر رہے ہیں، اور مرزا صاحب علیہ السلام کی گستاخی تو آپ کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. اور جناب مینار تو مرزا صاحب نے پہلے مسیحیت کا دعویٰ کیا، مینار بعد میں بنایا. ٹھیک ہے، باقی میں نے آپ کو ہر اس کا سوال کا جواب دیا. مرزا صاحب کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی تضاد بیانی ہے نا. اسی قرآن سے وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرتے رہے، اسی قرآن سے جو ہے نا وفات ثابت کی. وہ اس لیے کی کہ خود ان کو عیسیٰ ابن مریم بننا تھا، یہی مسئلہ تھا نا. تو میں نے تو جواب آپ کو ہر ایک سوال کا دیا ہے. باقی جو ہے وہ اس حدیث کے حلیوں کی بات بتا رہے ہیں، تو حلیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اگر مسیح محمدی مرزا صاحب مانتے ہیں تو اس میں حلیے میں یہ تو نہیں بتایا نا کہ وہ ایک جراب پہن کے پھرے گا یا الٹی جرابیں پہنے گا یا غرارہ پہن کے پھرے گا. یہ تو حلیہ بتایا نہیں ہے، سمجھے. اور جو اصل اتھینٹک حدیث ہے وہ 2 زرد چادروں والی ہے، جس کی تعویل مرزا صاحب نے کی. 2 بیماریاں ہیں ان کی، ہر ایک کی تعویل کی ہے نا مرزا صاحب نے. تو یہ مرزا صاحب پر کیسے فٹ ہوتے ہیں؟ تو یہ تو آپ پر فرض ہے نا، بتائیں ہمیں، سمجھائیں نا، تب ہم پھر ان کو نبی مانیں گے نا، یا عیسیٰ ابن مریم مانیں گے ہم. بتائیں ہمیں مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے قرآن کے مطابق، یا ذلی بروزی کیسے بنے قرآن کے مطابق. باقی اگر آپ کو جو اعتراض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن کہتا ہے رسولا الی بنی اسرائیل عیسیٰ ابن مریم، تو مرزا صاحب پھر عیسیٰ ابن مریم بن کر کس کی طرف آئے؟ اس کا بھی آپ نے پھر جواب دینا ہے. اگر یہ اعتراض ہے آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کس طرح آئیں گے؟ تو یہی مرزا صاحب کے دعوے ہیں رحمت للعالمین. مرزا صاحب نے اپنے آپ کو بتایا ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا اپنے آپ کو بتایا ہے مرزا صاحب نے. تو سارے جوابات آپ نے دینے ہیں، میں نے دے دیے آپ کو جوابات. شکریہ. امیر فیصل بھائی، ان کے عقیدے کے بارے میں یہ کیا شاعر نے لکھا ہے؟ میرا عقیدہ کتنا سادہ ہے،
قرآن و حدیث میں ملتا نہیں، جب عیسیٰ کا نام سامنے آتا ہے، جب عیسیٰ کا نام سامنے آتا ہے، خاتم النبیین بھول جاتا ہے۔ او میرے عیسیٰ، او میرے عیسیٰ، عیسیٰ 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 عیسیٰ۔ دو حلیے بتائے نبی نے، ان میں سے کس نے آنا ہے؟ میرا عقیدہ کتنا سادہ ہے، یہ تو کہیں سے ثابت ہوتا نہیں۔ اور طلعت صاحب یہ گاگا کے ذرا اس کو آپ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب پر فٹ کریں کہ غلام محمد قادیانی کے آنے سے دعویٰ سے ختم نبوت کا مسئلہ ہوتا ہے یا فرق نہیں پڑتا، یہ گا کے ذرا وہ بتائیں پلیز، شکریہ۔ جی کر دیتے ہیں، میں سنا دیتا ہوں میرے بھائی کو۔ کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، جی میں اٹھتا ہے میرے سو ابال۔ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، داخل جنت ہوا وہ محترم۔ کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں، یہ تو فرقان نے بھی بتلایا نہیں۔ اے عزیزو سوچ کر دیکھو ذرا، موت سے بچتا کوئی دیکھا بھلا۔ یہ ہے حضرت سیدنا مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام۔ ٹھیک ہے کہ اور کوئی خدمت کروں؟ اچھا، اب یہ بتائیں، یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ابن مریم مر گیا، تو اب یہ بتائیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی ابن مریم کیسے بنا؟ وہ قرآن میں وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ اب قرآن سے ہمیں ثابت کریں کہ مرزا غلام محمد ابن چراغ بی بی ابن مریم کیسے بنا، یہ ذرا بتا دیں پلیز، شکریہ۔ چلیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو ضرور دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کا یہ تو دعویٰ ہے کہ میں اس نام پر آیا ہوں، اس کی خو پر آیا ہوں، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ استغفر اللہ وہی وجود بھی ہوں، استغفر اللہ، یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہے، تو آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ باقی آپ نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں انہوں نے ایک تحریر میں لکھا ہے کہ میرا نام اگر ابن مریم نہیں لکھا تو میں جھوٹا۔ اس پر اب میں اگلی آڈیو میں، بلکہ اس پہ میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے یار، چلے میں آڈیو میں بھی فی الحال آپ کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ پھر نہ سوچتے ہیں کہ میں ویڈیو کہاں دیکھتا پھروں گا۔ میں نے تو رد کرنا تھا، میں نے تو اپنے منہ سے بھی تھوڑی استہزاء کرنا تھا، وہ نہیں میں کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، میں جواب دیتا ہوں۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کی جو تحریرات ہیں، ان کے نا یا اور بھی جو تحریریں ہوتی ہیں نا، دو قسم کی تحریرات ہمیشہ سے دیکھی گئی ہیں۔ ایک تحریر ہوتی ہے، ہاں ہوتی ہیں دو قسم کی، مانیں گے آپ بھی مانیں گے، میں قرآن سے مثال دے دوں گا یار، کیا اب یہ دو، اس پر بھی سوال کرو گے آپ، اس پر نہ کرنا۔ اچھا، دو قسم کی تحریرات ہیں، ایک ہوتی ہے تحریر، ایک ہوتی ہے جو اس بات سے سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی مثال بھی نہ دوں یار، پھر میں آپ کو مثال کس کی دوں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بات تو کرنے دیں پھر آپ بیچ میں، یہ کیوں سوچ رہے ہیں آپ؟ نہ سوچیں ایسی باتیں، نہ سوچیں، مجھے اگلی آڈیو کرنی پڑے۔ تحریر کو سمجھنے کے لیے دو قسم کی نصوص ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نص عبارت، ایک ہوتی ہے نص دلالت۔ بعض کلام ہوتے ہیں جو نص عبارت میں ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں نص دلالت۔ یہ جو ہے وہ نص دلالت ہے، جیسے کہ
مثال کے طور پر ایک آیت آئی ہے قرآن کریم میں دوں گا یار، قرآن کریم کی مثال آپ نے نہیں پڑھا تو میرا قصور ہے اس میں؟ کیوں اس طرح سوچ رہے ہو یار میں وہ کہہ رہا ہوں نہ سوچو، مجھے بات کرنے دو، پہلے مجھے بات کرنے دو. نص عبارت کیا ہے؟ نص عبارت پہلے دیکھ لیتے ہیں، چلیں دلالت چھوڑ دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. نص عبارت یہ ہے کہ کل ہو واللہ احد، اللہ ایک ہے. یہ ہو گئی سیدھا سیدھا ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ ایک ہے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں 5 ہیں، نص عبارت ہے. نص دلالت کیا ہے؟ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب یہ یہاں کو رسی نہیں لٹک رہی، وہ نص دلالت ہو گیا کہ وہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ قرآن کریم ہے. وہ اتنی بات کو پہلے سمجھے ہیں کہ نہیں؟ 2 قسم کی نصوص ہیں. تو یار یہ ڈرامہ بازی نہیں کرو یہ تفنن جو ہے نا نہیں کرو، سمجھے؟ یہ پہلے مرزا صاحب نے پہلے سے کر دیا ہے، وہ ڈرامہ ہی کیا ہے انہوں نے. سیدھا سیدھا بتائیں کہ کہاں پہ ہے قرآن میں کہ مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم اگر فوت ہو گئے تو کسی نے آنا ہے. وہ مرزا غلام حمید ابن چراغ بی بی ہے، اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر اس کا نام قرآن میں نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے. سیدھا سیدھا دکھائیں قرآن میں. یہ کیا 2 قسم کی نسیں ہیں، 4 قسم کی نسیں ہیں، اور منہ ٹیڑھا کر کے جو آپ بات کر رہے ہیں؟ سیدھا سیدھا بتائیں، آ جائیں. شکریہ. تیرے باپ نے بھی تجھے پیدا کر کے ایک ڈرامہ کیا ہے، یہ ہو گیا بدلہ، ٹھیک ہو گیا. اب میں آتا ہوں تحریر کی طرف. اب نہ کرنا، اب میں پورا بدلہ لوں گا، تو تیرے باپ اور تیری ماں کو بیچ میں رگڑوں گا، دونوں کو، ٹھیک ہو گیا. وہ جو نص عبارت ہے اور نص دلالت ہے، دونوں سمجھ گئے ہیں جناب آپ؟ میں ایسا بندہ ہوں کہ میں کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہتا. میں بغیر سکین کے بھی جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں. میں بغیر سکین بھی نہیں مانگا آپ سے، دیکھیں، حالانکہ آپ کے پاس ہے تھا، میں نے وہ بھی نہیں مانگا، میں پھر بھی جواب دے رہا ہوں. تو اس پر یہ جو ڈرامے ہیں نا، یہ نہیں کرنے چاہیے آپ کو، بد کلامی نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی. میرے ساتھ بات کریں. آپ مرزا صاحب کی توہین پہلے بھی آپ نے کی ہے اور میں نے آپ کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نص عبارت اور نص دلالت مانتے ہیں کہ نہیں ہوتی، یا نہیں سمجھ آئی اس بات کی اور وضاحت کروں؟ اور نص عبارت نص دلالت اردو کی عبارت ہے، مرزا صاحب نے اردو میں لکھا ہے یار، کوئی فارسی تو نہیں ہے. یعنی اردو کی عبارت میں نہیں سمجھوں گا، اتنا نالائق ہوں کیا میں؟ وہ سیدھی سیدھی روحانی خزان میں لکھا ہے کہ قرآن نے اگر میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. بتا دیں قرآن میں. اور مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے؟ کیونکہ آپ کو شرم آئے گی نا. انہوں نے جو کشتے نوح میں لکھا ہے صفحہ نمبر 45 پہ کہ وہ کس طرح جو ہے وہ کس طرح انہوں نے جن کے جو ہے کس طرح وہ عیسیٰ ابن مریم بنے، وہ آپ اپنے منہ سے بتانا نہیں پسند کریں، کیونکہ منہ کو تھوڑا سا اور ٹیڑھا کرنا پڑے گا آپ کو، سمجھے؟ وہ ذرا بتا دیں ہمیں قصہ کہ مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے، پلیز. شکریہ. ادھر قرآن کی کوئی آیت بھی ہے، کوئی آیت بھی ساتھ لکھی ہے، مرزا صاحب نے پڑھی ہے آپ نے وہ؟ ہاں جی طلعت صاحب، قرآن کی آیت بھی لکھی ہے. اس سے پہلے اپنے الہامات بھی بتائے ہیں. انا لک ھذا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام پہ کو جب طعام ملتا تھا تو پوچھا گیا انا لک ھذا، تو مرزا صاحب نے اپنے اوپر بتایا انا لک ھذا. پھر آگے کہتے ہیں کہ یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ نفخت فیک من لدنی روح صدق. پھر آگے چل کے کہتے ہیں وہی آیت جس سے ہم جو ہے وہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں نا، یا عیسیٰ انی متوفیک، یہ آیت استعمال کی ہے مرزا صاحب نے. کہتے ہیں کہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. قرآن کی آیت ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ بچہ نکل رہا تھا تو اس پر نکلا، یہ الہام ہوا، اور اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا. یہ آیت انہوں نے استعمال کی ہے، دیکھ لیں اچھی طرح کشتے نوح میں، پلیز. شکریہ. مجھے شرم صرف اس بات سے آ رہی ہے کہ میں نے جب آپ سے آپ کے عقائد کے بارے میں پوچھا تو تب بھی آپ کے ذہن میں مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی تھا اسکیچ بنا ہوا، آپ کا اپنا کوئی عقیدہ نہیں تھا. شرم مجھے آئی تھی اس وقت بھی. شرم مجھے تب بھی آئی کہ ختم نبوت کا یہ کہہ کر کے نبی کوئی نہیں آنا، پھر کہہ دیا کہ نہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے. شرم مجھے تب بھی آئی ہے. شرم مجھے تب بھی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی قسم والی بات تو بتا دی کہ جب میں نے دوسری حدیثیں 2 پیش کی تو جس میں 2 حلیے بیان کیے ہیں، تو اس میں آپ دونوں صحابیوں کو بھی برا نہ کہہ سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی غلط نہ کہہ سکے اور اپنے عقیدے کو بھی صحیح کہا. میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اس عبارت کو سمجھنا ہے اب کہ نہیں سمجھنا؟ کوئی ادھر آیت پیش کی ہے؟ اگر تو آیت پیش کی ہے تو یہ ہوگی نص عبارت، اگر نہیں پیش کی تو نص دلالت. ٹھیک ہے؟ جو کتاب آپ میرے سامنے جس کا صفحہ پیش بھی نہیں کیا، میں پھر بھی جواب دے رہا ہوں. میں پوچھا ہے
کہ نس عبارت اور دلالت کو سمجھنے کے لیے آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے ادھر قرآن کی آیت بھی کوئی لکھی ہے؟ یہ آیت لکھی ہے؟ ایک دفعہ سوچ لیں اچھی طریقے سے نا، پڑھا ہوگا نا آپ نے، تو مجھے بتا دیں کہ ادھر آیت بھی لکھی ہے کوئی؟ ہاں تو آپ بتا دینا، آپ بتائیں کون سی آیت لکھی ہے وہاں پہ. آپ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں نا مرزا صاحب کو عیسیٰ ابن مریم بننا، تو بتا دیں کون کون سی آیتیں دوسری یوز کی ہیں مرزا صاحب نے اپنے اوپر الہام جو ہے بتایا ہے، بتائیں ذرا پلیز. شکریہ. بھائی جان، آپ نے ایک بات میرے سے پوچھی ہے، ظاہر ہے آپ نے پڑھی ہوگی. عبارت یہ ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا، یہ نہیں ہے عبارت کہ قرآن میں میرا نام ابن مریم ہے، تو آپ یہ کس طرح کی یار دھوکے بازیاں کرتے ہو؟ تو آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ میں آپ کو عبارتوں سے جانے دوں گا؟ عبارتوں میں بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے یار. صرف یہ سمجھو، آپ جلدی سے مجھے بتائیں کہ وہاں پر کوئی آیت لکھی ہے. میں سارا کچھ بتانا ہے آپ کے پاس کسی قسم کا؟ اب عبارتوں کا بھی علم میں سارا دوں آپ کو؟ عبارت کا بھی جو پڑھی نہیں ہے آپ نے، ٹائم ضائع کر رہے ہو صرف میرا. بار مرزا صاحب کی طرف آؤ، بڑی مشکل سے آئے مرزا صاحب کی طرف، آپ ہیں کھینچ کھینچ کے مجھے لے کر آئے. اب میں جواب دینے لگا ہوں تو وہ بھی عبارت آپ نے نہیں پڑھی ہوئی، نہ آپ نے کوئی حدیث پڑھی، نہ آپ نے کوئی قرآن کی آیت پڑھی، نہ آپ کے پاس قرآن، نہ آپ کے پاس حدیث. اب آپ کے پاس مرزا صاحب کی کتابوں کا بھی کچھ نہیں ہے، یہاں سے بھی آپ کے پاس زیرو ہیں آپ. اس لیے اپنا غور کریں کہ آپ کدھر لگے ہوئے ہو. کبھی اکیلے بیٹھ کر نا ایک دفعہ کسی باغ میں جا کر آرام سے بیٹھ کر سوچو، یار میں کاش قرآن کا علم ہی حاصل کر لیتا آج، تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. یہ جو آپ کی چلاکیاں ہیں نا، یہ جو آپ کو چلاکیاں دے گیا ایک مولوی آپ کو، اور اس کی جو چلاکیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اب ہم بھی تھوڑا سا ذرا کام کرتے ہیں. ہم نے نا آپ کے سارے اعتراضات کو جمع کر رہے ہیں، ہم جو آپ اعتراضات کرتے ہیں نا، اور اس پہ ہم پوری ویڈیو بناتے ہیں. اب تو بیچارے تنگ آ گئے ہیں کہ یار ہم اپنے آپ کو ختم نبوت کے مجاہد کیسے کہیں گے؟ یہ تو سارے جواب ہیں قادیانی مرزائیوں کے پاس، وہ ویڈیو بنا کے ویڈیو لگا دیتے ہیں ادھر. تو میں پھر بھی ازراہ شفقت آپ کو جواب دینا چاہ رہا تھا، دیکھیں نا پھنس گئے نا. پھر یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، اس لیے آپ صرف وقت ضائع کرنے آئے ہیں، اپنا بھی اور لوگوں کا بھی. نہ آپ سے رد ہونا ہے، نہ آپ سے اپنا عقیدہ بیان ہونا، نہ رد کر سکتے ہو آپ، کچھ بھی نہیں کر سکتے، زیرو. نہیں تو یہ پھر وہی لفاظ آپ نے کی نا، لفظوں کی جلیبی بنا رہے نا. بتائیں نا پھر مرزا صاحب کیسے ابن مریم بنے قرآن کے مطابق، قرآن سے بتائیں ذرا پلیز. اب چھوڑے یہ فلسفوں کو، چھوڑے ان کو کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، دلیلیں بنائی اور ہمیں پریشان کیا. نہیں، اب ہمیں بتائیں کہ مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے، قرآن سے ثابت کریں پلیز. شکریہ. نہیں میں جلیبی نہیں بنا رہا، میں جلیبی نہیں بنا رہا. آپ نے ایک تحریر ہے، تحریر یہ ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا. یہ ہے عبارت، یہ نہیں ہے ادھر کہ قرآن میں میرا نام ابن مریم آیا ہے، نعوذ باللہ. یہ عبارت نہیں تھی. تو آپ اس طرح ظاہر کر رہے ہیں. اور میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وہاں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہے، آپ نے کہا نہیں. تو میں نے آپ کو 2 نصوص بتائی ہیں، ان میں سے نس عبارت ہے، یہ نس دلالت ہے، نس عبارت نہیں ہے. یہ نس عبارت وہ ہوتی ہے، سمجھ لیں، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی بات نہیں، فائدہ ہوگا آپ کا. نس عبارت وہ ہوتی ہے کہ جو سیدھی سیدھی بات ہو، جیسے کہ میں نے اوپر آپ کو مثال دی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ نس دلالت ہے. اب ہم سے عیسائی پوچھیں آ کر کہ بتاؤ جی کس جگہ رسی کون سی ہے جی، کون سی رسی پکڑتے ہو مسلمانوں اور مسلموں، کون سی رسی پکڑتے ہو؟ تو ہم بتائیں گے قرآن، وہ کہے گا نہیں، قرآن کا تو ذکر ہی نہیں ہے. آپ نہ ایسے کریں یار، آپ نہ کریں ایسے، یہ طریق ہمارا نہیں ہے مسلمانوں کا. جن کا ہے ان کو مبارک ہو. اس لیے وہ رسی جو ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے. یہ ہوگی نس دلالت. اس کو سمجھے ہیں پہلے آپ، تب اگلی بات سمجھ آئے گی مزید آپ کو، بلکہ ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. آپ بھی پھر ادھر آشائیں کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن وہاں پہ نہیں لکھا، میں نے آپ کو کہا قرآن کی آیت بتائیں. آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا قرآن کی بھی کوئی آیت ہے، میں نے کہا بتائیں، ٹھیک ہے. مگر آپ ادھر ادھر کی اب آشائیں بائیں نہ کریں، قرآن سے بتائیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور مرزا غلام محمد ابن چراغ بی بی عیسیٰ ابن مریم کیسے بنا، ٹھیک ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اس کے 2 حلیے بتائے گئے ہیں، تو کون سے حلیے والا فوت ہو گیا اور کون سے حلیے والے آنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیں قرآن سے اب ثابت کریں پلیز. شکریہ. میرے بھائی آئیں بائیں شائیں آپ کر رہے ہیں، وہ سننے والے دیکھ لیں کہ کون آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے.
میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے ایک عبارت پیش کی ہے، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے پوچھا ہے کہ کیا ادھر کوئی تحریر کے ساتھ کوئی لکھا ہے آیت، یہ والی آیت نہیں لکھا نا؟ تو وہ عبارت جہاں پر مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کو میں نے چونکہ پڑھا ہے، آپ نے ایک صفحہ دیکھا ہے، ایک صفحہ دیکھا ہوگا، 28 صفحے دیکھے ہوں گے، کیونکہ 28 کے قریب آپ کو اعتراض ہے۔ میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں نا، اور میں کوشش کرتا ہوں جب آپ جیسا کوئی بھائی اعتراض کرے تو اس کتاب کو پوری کو پڑھ لیا جائے، اور اس سے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ طریقہ بھی کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے، آپ لوگ مرزا صاحب کی تحریر کے مطابق کھاد کا کام کر رہے ہیں، مطلب آپ کے جو اعتراضات ہوتے ہیں اس میں ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، ہم سب مل کے اس میں پڑھتے ہیں، پھر جو سوشل میڈیا پہ دوست ہیں ان سے میں ڈسکس کرتا ہوں، پھر سب کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ ایمان مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یار آپ لگے رہیں، ٹھیک ہے، اعتراض بھی کرتے رہیں لیکن بدتمیزی نہ کیا کریں۔ اچھا، اب آتے ہیں اسی تحریر کی طرف دوبارہ۔ اس تحریر میں جو ہے وہ نس دلالت ہے، اگر تو 7 آیت ہوتی، میں نے اس لیے پوچھا ہے کوئی آیت بھی ہے، آپ نے جو کہ پڑھی نہیں، صرف اعتراض ہے، سنا ہوا ہے کہیں سے، سنی بن گئے جلدی سے۔ وہ اعتراض کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، پڑھ لکھ کے اعتراض ہوتا ہے، پڑھ لکھ کے بھی نہیں، کوئی یہاں پہ بھی نہیں پڑھا ہوا۔ اچھا، یہاں پر ہے نس دلالت، نس عبارت نہیں ہے، اگر نس عبارت ہوتی تو ساتھ میں وہ آیت ہوتی، جس طرح کئی جگہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام نے اگر کوئی بات کی ہے تو پہلے قرآن کی آیت، بعد میں اس کی اب خود تفسیر کی ہے، یہاں وہ ہوگی نس عبارت یا اس کی تفسیر، ٹھیک ہے، یہ ہے نس دلالت۔ پہلے اس چیز کو سمجھیں پھر آگے سمجھ آئے گی۔ وہ پتہ نہیں کہاں نس دلالت تو یہ پیش کر رہے ہیں یار، وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے قرآن نے اگر ان کا نام ابن مریم نہیں رکھا تو جھوٹا ہوں، بات ختم۔ ہمیں تو نظر نہیں آتا قرآن میں کہیں بھی مرزا صاحب کا، ہاں ایک آیت نظر آتی ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو آدم کا لفظ مٹا کے مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہتے ہیں یہ الہام ہوا کہ اے مریم اپنے دوستوں کے ساتھ رہو، حالانکہ ہونا چاہیے یا مریم اسکنی انت وزوجک الجنہ، یہاں پہ بھی ڈنڈی مار گئے، آدم کا نام نکال کے جو ہے نا وہ مریم ڈال دیا، کہتا ہے اللہ نے اس الہام میں میرا نام مریم رکھا۔ ہاں ایسی باتیں ملتی ہیں کہیں نہ کہیں مرزا صاحب کی، مگر یہاں پہ کہہ رہے ہیں ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، جھوٹے ہیں مرزا صاحب۔ اچھا، میرا بھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو بات آئندہ کریں گے کبھی انشاءاللہ، اور امیر فیصل صاحب کو بھی میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں، شکریہ۔ نہیں، یہ نہیں لکھا انہوں نے کہ قرآن میں میرا نام ابن مریم نہیں لکھا، لکھا نہیں ہے، لکھا نہیں ہے، لکھا نہیں ہے، رکھا، یہی اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو میں، آپ نے نا بغض میں پڑھی ہے نا، غصہ نہ کریں یار، جب میں جواب دے رہا ہوں پھر بھی آپ غصہ کر رہے ہو، اپنے جواب دیے نہیں گئے آپ سے، جب میں دے رہا ہوں پھر بھی غصہ کر رہے ہو یار، تو میرے خیال ابھی آپ غصے میں ہیں، پانی وغیرہ پی لیں، سوچ لیں ایک دفعہ، سوچ کر پھر آ جائیں۔ میں نے آپ سے 2 چیزیں پوچھی ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا، تو عیسائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ رسی کدھر ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو کون سی رسی ہے؟ کیا جواب دیں ان کو، پھر بتائیں، وہ رسی تو نظر نہیں آتی، تو کیا نعوذ باللہ ہے، کیا کہنا چاہتے ہو یار، کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہاں جی امیر فیصل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جو ہے وہ گروپ کو لاک کیا اور ہمارے لیے اویلیبل کیا، جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ بات پھر دوبارہ طلعت بھائی سے ہوگی، اور نتیجہ یہ کہ یہ طلعت صاحب جو ہے نا ثابت نہیں کر سکے نا قرآن سے کہ مرزا صاحب عیسیٰ بن مریم کیسے بنے، ادھر کے آئے شائیں مائیں مارتے رہے، مگر یہ ثابت نہیں کیا کہ مرزا صاحب عیسیٰ بن مریم بنے کیسے قرآن سے۔ میں نے ان کا سب اعتراض، انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کے لیے کہا، مرزا صاحب نے رحمت للعالمین کہا کہ وہ مرزا صاحب ہیں، وارسلناک للناس رسولا، اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ وہ یہ اعتراض ہے عیسیٰ علیہ السلام پر کرتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح آئیں گے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یا وہ رسول اللہ بنی اسرائیل ہیں تو ہماری طرف کیوں آئیں گے، تو مرزا صاحب پھر عیسیٰ بن مریم کیوں بنے، اس کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو بہرحال بہت بہت مہربانی، پھر انشاءاللہ بات ہوگی، شکریہ۔ وہ طلعت صاحب جاتے جاتے میں کہہ رہا ہوں، میں نے رکھا بولا، لکھا نہیں کہا، تو قرآن نے میرا نام ابن نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، سمجھے؟ تو مرزا صاحب آپ نہیں ثابت کر سکے، مرزا صاحب جھوٹے ہیں، یہی نتیجہ ہے۔ آپ نہیں دکھا سکے قرآن میں کہاں ہے مرزا صاحب کا نام ابن مریم، نہیں ہے، مرزا صاحب جھوٹے ہیں، بات ختم شد۔
اور پھر آئندہ بات ہوگی. میرا بھی نماز کا ٹائم ہو گیا, 5 منٹ رہ گئے. شکریہ. جی محترم, السلام علیکم, بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ, آپ نے بات چیت میں پارٹیسپیٹ کیا. اور سر بالکل آسمانوں پہ اصل میں زندگی تو یقیناً ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا کہ ان کا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے, پتہ نہیں شاید if I am not wrong زینب جی سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ گواہان بھی ہوں گے, قاضی بھی ہوں گے, اور جو گواہ وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے پڑھایا بھی ہوگا, کچھ لوگوں کے سامنے نکاح ہوا ہوگا. اور اسی طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کا بھی نکاح ہوا تھا. تو یہ بات تو پکی ہے کہ زندگی تو وہاں ہے, اور جب زندگی ہے وہاں پہ نکاح ہو سکتا ہے, اور وہ لوگ نیچے آ کے پھر نکاح کر سکتے ہیں, یا نہیں ہوا کسی کا وہ الگ بات ہے, لیکن زندگی تو ہے. اور جب زندگی ہے تو بالکل عیسیٰ جی علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور نیچے بھی آ سکتے ہیں, سب کچھ پوسیبل ہے سر, خدا تو قدرت رکھتا ہی ہے. شکریہ. اچھا میرے بھائی, وہ کہانی کسی نے سنائی نا ہیر اور رانجھے کی, ساری رات سنائی کہانی, تو صبح اٹھ کے تو وہ پوچھتا ہے کہانی ساری سن کر کہ ہیر جو تھی وہ رانجھے کی بہن تھی. تو وہی بات آپ نے بھی کر دی آخر میں. اس پر تو بات ہی نہیں ہوئی کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام ابن مریم کیسے بنے, یہ تو ہے ہی نہیں تھا. ایک آپ نے تحریر بھی نہیں لگائی, میں پھر جواب دے رہا ہوں, آپ میری دیانتداری دیکھیں کہ بغیر تحریر کے آپ کو جواب دے رہا ہوں, کیونکہ میں نے کتاب پڑھی ہے, میں نے اس کا جواب ویڈیو کی شکل میں بھی بنایا ہوا ہے. دیکھیں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اس کا مطلب ہے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. نسے دلالت, نسے دلالت, اللہ ایک ہے, نسے عبارت. مرزا صاحب نے وہاں پر کوئی ایسی آیت نہیں پیش کی جو آپ کو قرآن سے ڈائریکٹلی مل جائے. ایک بات, یہ موٹی موٹی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی دوست, تو پھر میرا تو پھر اب سر میں درد ہی کریں گے. دوسرا ایک اور چیز ہے, اچھا تھوڑا شرمندہ کروں, آپ ایک جو آپ نے مجھے جواب دیا ہے نا اپنی طرف سے, جو میرے سوال تھے وہ نیچے لگا دیں. ایک بھی نہیں دیا آپ نے, گروپ والوں پہ چھوڑ دیں, امیر فیصل بھائی پہ چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ دو چیزیں جب تک آپ نہیں سمجھیں گے, پھر آپ جو عبارت ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں رہے. حالانکہ عبارت لگائی بھی نہیں ہے آپ نے, لیکن میں نے پڑھی ہے, آپ نے سنی ہے نا. تو وہ عبارت یہ ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام, اور بھی چیزیں ہیں, اور بھی لکھا انہوں نے 5 قسم کے لکھے ہیں, اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا, آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں میرا نام ابن مریم ہے, آپ یہ مفہوم لے رہے ہیں نا, یہ بھی غلط ہے آپ کا. میں بتا رہا ہوں نا, میں ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں نا, وہ تو زندہ نہیں ہے آپ نے جس طرح کہا ہے, تو میں وضاحت میں نے کرنی ہے نا اس کی. میں ان کو مانتا ہوں, جو نہیں ماننے والا ہے, ابو جہل سے ہم وضاحت لیں گے, ابو لہب سے وضاحت لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی, وہ میں کروں گا, میں ان کو امتی ہوں, ٹھیک ہے نا. اس لیے نہ تو میرے بھائی آپ اپنی کو بات بتا سکے, اور نہ تحریر کے معاملے میں نے تحریر بھی نہیں مانگی یار آپ سے, نہ تحریر کے معاملے میں آپ کا کوئی تجربہ ہے, تو اس لیے دلی دور است. جی محترم, نماز شروع کرنے سے پہلے میں, آپ نے جو ہے نا کوئی بھی بات قرآن سے ثابت نہیں کی, سمجھے. جب آپ نے اعتراض کیا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام رحمت للعالمین ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ان پر فرق پڑے گا. میں نے کہا وہ مرزا صاحب کا بھی یہی دعویٰ ہے, رحمت للعالمین, وہ انہوں نے کہا کہ میں ہوں, وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا کہا میں ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ جو عبارت ہے, اگر میں نے کچھ کہا تو آپ اس کو تصحیح کر کے قرآن سے دکھائے نا, پتہ نہیں کیا فلسفہ شروع کریں, نص قطعی, نص دلالی, پتہ نہیں کیا کیا کریں. سیدھی اردو کی عبارت ہے, قرآن میں نہیں ہے ابن مریم مرزا کا نام, تو بس مرزا صاحب جھوٹے ہیں, بات ختم ہو گئی. تو نیکسٹ ابھی آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ مرزا غلام احمد ابن چراغ بی بی عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے, تاکہ ہم اس کو مانیں کہ ہاں وہ اصل عیسیٰ فوت ہو گئے اور اب یہ مرزا صاحب آ گئے عیسیٰ ابن مریم بن گئے. قرآن سے ثابت کرنا ہے آپ نے, پلیز. شکریہ. میں ابھی کوئی بھی آڈیو کے آپ کے جواب نہیں دوں گا, بعد میں جب ٹائم ملا تو میں سنوں گا, مہربانی. استغفر اللہ, میں نے نہیں ایسا کہا. کہ میری وہ آڈیو لگا دیں جس پہ میں نے یہ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کی ہو. نہیں کہا میں نے, تو یہ اپنے پاس سے آپ بات کر رہے ہیں, تو غلط بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کو غلطی لگ گئی ہے, چلو میں اب بڑے ہمیں یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو شاید غلطی لگ گئی ہے. میں نے نہیں کہا اس طرح کا آپ کو نا, میں نے صرف آپ کو 2 چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے عبارت سے. اب نس عبارت اور نس دلالت, اس کی مثالیں اور بھی ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اب اس کا مطلب یہ مفہوم یہی ترجمہ نکلتا ہے
کہ حضرت ابن مریم جو ہیں اللہ کے رسول ہی ہیں، ان سے پہلے کے سارے رسول گزر چکے. اب یہ دیکھیں، نس عبارت بھی ہے اور نس دلالت دونوں ہے اس میں. کیسے ہے؟ نس عبارت صاف صاف کہہ رہی ہے کہ الفاظ ہیں کہ گزر چکے. اب ہمیں اتنا تو سمجھنا چاہیے نا کہ گزرے کیسے، یعنی کہ فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھانے کی میں نے بڑی کوشش کی ہے آپ کو، لیکن اللہ کرے کہ اللہ نے سمجھانا ہے. میرا تو کام نہیں ہے آپ کو سمجھا دینا، میرا کام ہے بتا دینا. باقی اللہ تعالیٰ سمجھائے، اللہ تعالیٰ بتائے آپ کو، آپ کا دل کھولے. میں دعا کروں گا آپ کے لیے جناب، لیکن جھوٹ نہ میری طرف منسوخ کریں. ایسا میں نے کچھ نہیں کہا ہے جو آپ نے آڈیو میں کہا ہے. جی طلعت صاحب، پتہ نہیں آپ ابھی تک گروپ میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. آپ استغفر اللہ کریں. آپ نے یہ کہا تھا کہ کیا عیسیٰ ابن مریم آنے سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین پہ فرق نہیں پڑے گا، ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑے گا؟ یہ باتیں آپ نے کی تھی. تو اس کے جواب میں میں نے کہا تھا کہ جب مرزا صاحب کے بھی یہی سارے دعوے ہیں تو کیا اس پہ ختم نبوت کو فرق نہیں پڑتا کیا مرزا صاحب کے دعووں سے؟ مرزا صاحب نے بھی دعویٰ کیا کہ رحمت للعالمین قرآن کی وہ خاص آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے اوپر بتائیں الہام. میں نے پیج بھی لگایا اس کے. وصلنا کے للناس رسولہ کہتا کہ مرزا صاحب مخاطب سے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مرزا صاحب کہتے ہیں ان پہ الہام ہوا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہتے ہیں ان پہ الہام ہوا مرزا صاحب پہ. تو ان سے مرزا صاحب سے یہ فرق نہیں پڑتا کیا؟ یہ باتیں کرنے سے عیسیٰ علیہ السلام سے فرق پڑتا ہے؟ یہ میرا تھا کوشچن. ٹھیک ہے، اعتراض آپ پر. شکریہ جناب. ہماری طرف سے بھی باتیں آپ کر جاتے ہیں، اپنی طرف سے بھی آپ کر جاتے ہیں. ہماری طرف سے بتانے کے لیے میں ہوں اور دوسرے دوست ہیں. میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا تھا، میں نے آپ سے وہ سوال کیا تھا. اگر وہ الٹا کے آپ نے میرے پہ کیا ہے تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے اعتبار سے آخری نبی بھی مانتے ہیں، اور آپ کے بعد از روح قرآن نبوت کو جاری بھی مانتے ہیں. قرآن کی روح سے، اپنی عقیدوں کی روح سے نہیں. ہم مانتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے، لیکن تابع آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی آزاد نبی نہیں آئے گا، نعوذ باللہ ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو ختم کرے. باقی آپ پھر اسکینوں کی طرف جانا چاہتے ہیں جو کہ آپ نے پڑھے بھی نہیں ہوتے، تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میں جواب بھی دے دوں آپ کو تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ اعتراض. اچھا چلو اگلے اعتراض پہ چلتے ہیں. 100 اعتراض کر لیں گے آپ، کیا فائدہ اس کا ہوگا؟ بات تو آپ کی وہی رہ جائے گی نا کہ نبی آنا ہی نہیں ہے سوائے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو کہ آپ کے نزدیک آخری نبی ہیں. پھر ایک چھوٹا سا سوال چھوڑ کے جاتا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں تو زمانے کے لحاظ سے مانتے ہیں یا نبوت کے لحاظ سے مانتے ہیں؟ ہمیں بتا دیں، کیونکہ نبوت کے لحاظ سے بھی آپ نہیں مانتے اور زمانے کے لحاظ سے بھی آپ نہیں مانتے، کیونکہ ان کے بعد ایک نبی کے آنے کی قسم آپ ہمیں بتا رہے ہیں. پھر اور بھی حدیثیں ہیں جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس آنے والے نبی کے درمیان میں بھی کوئی نبی نہیں. تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ آپ کی وہ بات، وہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے کہ کوئی کسی قسم کا نبی نہیں، یہ غلط ہے. ایک قسم کی نبوت ابھی بھی جاری ہے. آپ کے ہاں ایک قسم کی نبوت، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو احادیث، ایک قسم کھا کر ہے، وہی والی قسم والی ابھی بھی جاری ہے جو میں نے بتائی ہے، لیسا بینی و بینہ نبی، وہ بھی ابھی جاری ہے. پھر نبی میرے اور اس کے درمیان میں کوئی نبی نہیں. پھر بیٹے کو لحد پہ اتارتے وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہتا ابراہیم تو ضرور سچا نبی ہوتا. یہاں سے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ نبوت جاری ہے. آپ نے وہاں یہ نہیں کہا، حالانکہ آیت خاتم النبیین آ چکی تھی، اس کے کافی عرصہ بعد کی بات ہے یہ، تو وہاں پر بھی آپ نے یہ نہیں کہا میرا بیٹا اگر بچ جاتا تو ضرور زندہ رہتا، لیکن آیت خاتم النبیین آ گئی ہے اب اس لیے یہ زندہ نہیں رہا. تو یہ کئی مثالیں ہیں جناب. اس لیے نبوت جو ہے وہ جاری ہے، آپ بھی مانتے ہیں. فرق یہاں پر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رسولاً الی بنی اسرائیل آئیں گے، یہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان فرق. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے آنا ہے نا، جو بھی آئے گا وہ اماموں کو منکم ہوگا، امت میں سے آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے گا. ایسے نہیں ہم دعائیں کرتے کہ آل ابراہیم. ہاں جناب طلعت صاحب، نبوت جاری ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے جاری. نبوت بند ہے الحمدللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، خلاص۔ حضرت ابراہیم ان کے بیٹے کی مثال دے رہے ہیں، تو نہیں تھے نا زندہ ہوتے تو رہتے نا، نہیں تھے زندہ بس، اسی لیے تو فرمایا کہ نبوت جاری نہیں ہے۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام وہ تو آلریڈی نبی ہیں، ان کے نبوت، ان کے آنے سے جو ہے نہ خاتمیت پہ فرق پڑے گا، نہ جو ہے وہ نبوت جاری ہے، نہیں وہ تو ہیں نبی، آلریڈی اللہ کے نبی ہیں۔ باقی پھر میں کوشچن آپ سے یہ بھی کروں گا کہ آپ کے ہاں آپ کے نزدیک آپ نے لیکن کا جو پیچ لگایا نا، آپ کہتے ہیں ہمارے نبی آ سکتے ہیں، لیکن یہ لیکن کا پیچ جو ہے نا یہ ہے مسئلہ، ٹھیک ہے؟ یہ منافقت ہے آپ لوگوں کی، کیونکہ آپ بھی مرزا غلام محمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں، اس نے لکھا ہے۔ تو اب میرا بھی کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا مرزا غلام محمد قادیانی آخری نبی ہے آپ کے نزدیک یا نہیں؟ یہ نبوت ان پہ ختم ہو گئی یا نہیں، یا ان کے بعد بھی نبوت جاری ہے؟ یہ ذرا کھل کر مجھے بتائیں، اس میں لیکن ویکن کی نہ لگائے پلیز، ٹھیک ہے؟ کلیئرلی بتائیں، شکریہ۔ ہاں جناب طلعت صاحب، میں نے وہ حوالہ مل گیا ہے، لگا دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ روحانی خزائن کا پیج ہے، اور مرزا صاحب کلیئرلی لکھ رہے ہیں اس میں کہ ان کا نام اگر قرآن نے ابن مریم نہیں رکھا تو وہ جھوٹا، مرزا صاحب جھوٹے ہیں۔ پھر دکھائیں قرآن میں نام کہاں ہے مرزا غلام محمد قادیانی ابن چراغ بی بی کا نام ابن مریم نہیں دکھا سکیں گے تو مرزا صاحب جھوٹے ہیں بقول ان کے۔ قرآن نے اگر میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا، ٹھیک ہے؟ ذرا دکھائیں پلیز، شکریہ۔ جی ماشاءاللہ، بغیر سکین کی میں نے جواب دے دیا تھا، لاجواب تھے آپ۔ اب آپ نے سکین ڈھونڈ لیا ہے، اس میں قرآن کریم کی کون سی آیت انہوں نے ساتھ پیش کی ہے، ٹھیک ہے؟ جی آپ میرے ساتھ پہلے بات کر لیں، آپ ادھر شروع ہو گئے ہیں۔ آپ سکین آپ نے فیصل بھائی کے لیے لگایا ہے یا میرے لیے لگایا ہے؟ اگر تو میرے لیے لگایا ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دوبارہ، بلکہ سہ بارہ، کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا، تو اگر کوئی آیت لگی ہے کہ نہیں، اس کا جواب آپ دے رہے ہیں کہ آیت نہیں ہے۔ اس سے پچھلا صفحہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، پہلا صفحہ تو آپ یہ بھی بڑی مشکل سے آپ کو ملا ہے، تو چلیں یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے سوال کا جواب۔ اگر تو عبارت ہے تو ہو گئی نس عبارت۔ نس عبارت کا میں نے آپ کو سمجھایا تھا، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ نس عبارت اور نس دلالت یہ سمجھ آیا ہے؟ آپ کی عقل میں آئی ہے بات جناب؟ تو بتا دیں کہ یہ میں سمجھ گیا ہوں، یا میں مثالیں دوبارہ سے دوں؟ چلیں میں مثال پھر دے دیتا ہوں۔ نس عبارت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے، قل هو واللہ احد، تو کہہ کے اللہ ایک ہے، یہ ہو گئی نس عبارت۔ اور بھی کئی مثالیں ہیں، یہ ایک سمپل مثال ہے، چونکہ یہ آیت آپ نے سنی ہے، باقی سنا نہیں ہوتا، تو یہ ہوگی نس عبارت۔ نس دلالت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اگر مکھی پہ مکھی مارنی ہے تو رسی ڈھونڈتے رہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کا کوئی مفہوم نکالنا ہے، نس دلالت ہے کہ ڈھونڈنا ہے کہ کون سی رسی ہے، تو وہ قرآن ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر آگے چلیں۔ جی بالکل سمجھ آ گئی طلعت صاحب، یہ آپ ہی کے لیے میں نے صفحہ لگایا تھا۔ نص عبارت یہ ہے اس میں کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے اگر میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ اب نص دلالت آپ ہمیں بتائیں کہاں پر ہے، وہ آیت بتائیں تو پھر نص دلالت بن جائے گی۔ اب آپ قرآن میں ہمیں دکھائیں کہ مرزا صاحب کا ابن مریم نام کہاں پر ہے، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی، زبردست، یہ اچھی بات ہے۔ اب سن لیں اس کا جواب، سن لیں۔ جس طرح آپ نے بغیر کسی دلیل کے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کی رسی جو ہے وہ قرآن ہے، اللہ کی رسی قرآن ہے، اسی طرح قرآن میں رسی تو نہیں نا آپ نے مجھے کہا کہ رسی کا لفظ دکھاؤ، یہ تو نہیں آپ کا مطالبہ، لیکن یہاں آپ مرزا صاحب کی باری یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو جناب ان کا نام لکھا ہوا مرزا غلام احمد ابن چراغ بی بی سکنہ قادیان دکھاؤں اور ڈسٹرکٹ بھی دکھاؤں، یہ کہہ رہے ہیں نا سارا کچھ آپ؟ تو آپ کی وجہ سے تو نہیں نا، میں آپ کے جیسے الفاظ نہیں، ہاں اسی طرح میں دکھا سکتا ہوں کہ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ ابن مریم کہہ رہا ہے، مریم حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی مثال دے رہا ہے، ابن مریم کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن سے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، رسی کا پھر کیسے مانا آپ نے؟ اس پہ بحث کی تھی
کہ اللہ کی رسی قرآن نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں لکھا نہ چاہیے، لفظ ہونا چاہیے رسی کا قرآن میں کہ میں رسی بھی ہوں. یہ اس طرح کی بحثوں میں نہیں پڑتے دوست. اب آپ بات امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہیں، لیکن چونکہ دل میں بغض ہے سمجھیں گے ابھی بھی نہیں. او طلع صاحب، مرزا صاحب تو رسی کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں نا. اگر وہ رسی کا ذکر کریں تو پھر اس پہ سوچیں گے. مرزا صاحب سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے اگر میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. تو پھر اس لیے وہ آیت ہمیں دکھا دیں، بس بات ختم. نہیں تو مرزا صاحب ڈیش 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 ڈیش. اب امیر فیصل صاحب نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو میں اس لیے وہ لفظ نہیں دہرا رہا ہوں، مگر وہ جو لکھا ہوا وہ پڑھ رہا ہوں کہ قرآن نے اگر میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. سیدھی سیدھی بس ایک آیت دکھا دیں. باقی یہ جو تعویلیں یہ وہ ادھر ادھر سے پیچ لگانا جو ہے نا یہ چھوڑے. سیدھا سیدھا دکھائیں، ایک آیت دکھائیں جس میں مرزا صاحب کو ابن مریم کہا گیا ہے، ان کا نام رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. جناب تحریر اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھنی نہیں آ رہی آپ کو. قرآن نے میرا نام، قرآن میں نہیں لکھا، قرآن میں میرا نام ایسا نہیں ہے. آپ کو میں جس طرح سمجھا رہا ہوں اس طرح مجھے جواب دینا. آپ بھی میں نے آپ کے سامنے اسی طرح کی ایک رکھی ہے آیت کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب رسی تو نہیں کوئی لٹک رہی کہیں. اور بھی مثالیں ہیں میرے پاس بے شمار. جیسے مثال کے طور پر وہ پھر زیادہ ہو جائے گی آپ کے لیے، تو پہلے ہی آپ نے یہ بھی کر پا رہے ہو حل. اللہ کی رسی کہاں لٹک رہی ہے؟ اللہ کی رسی پر ہم متفق ہیں کہ قرآن ہے نا. آپ بھی متفق ہو گئے، میں بھی متفق ہو گیا. کوئی آپ نے چو چرانی کی، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی کہ نہیں میں بحث کروں گا جی. تو اسی طرح یہ جو ہے نسے دلالت ہے. وہ آیت بھی میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر بتائی ہے پہلے کہ ہر مومن جو ہے وہ مریم ہے، ابن مریم ہے، نیک عورت کا بچہ ہے، مومن ہے وہ. یہ قرآن کا مفہوم ہے. جس طرح رسی قرآن کا مفہوم قرآن ہے، اسی طرح یہ عبارت بھی اس کا مفہوم ہے. ایسا کرتا ہوں میں پھر آپ کے لیے ویڈیو لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس ویڈیو سے استفادہ کر لیں. میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ کو میں اس طرح سمجھاؤں، لیکن میرا خیال ہے ویڈیو کو بار بار آپ ریوائنڈ کرتے رہیں اور دیکھتے رہیے گا، سمجھتے رہیے گا، ٹھیک ہے. وہ طلعت صاحب رسی کی تو آیت قرآن میں موجود ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو موجود. اب رسی کیا ہے کیا نہیں وہ الگ بات ہے، آیت تو موجود ہے نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پرسائسلی مجھے دکھا آیت. باقی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مومن ہر مومن، تو ہر مومن کی تو بات مرزا صاحب کر ہی نہیں رہے نا. مرزا صاحب اپنی بات کر رہے ہیں کہ قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. بس دکھا دیں ہمیں پلیز، شکریہ. ادھر آئیں پھائیں نہ کریں. میرا خیال ابھی آپ کی ہوا نکل گئی ہے، میرا خیال ہے، میرا اندازہ یہی ہے، بلکہ یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہے نہیں قرآن میں. باقی رسی کی مذہبت اس کی تو مختلف معنی ہو سکتے ہیں. آیت موجود ہے، یہ آیت دکھائیں پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے نا. پہلے تو یہ آیت دکھائیں تو صحیح نا ہمیں کہ کہاں ہے مرزا صاحب کا نام قرآن میں ابن مریم. یہ دکھائیں ذرا پلیز، شکریہ. شکر ہے جی، شکر ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب ہو گیا میں آج. رسی والی بات سمجھ گئے، اس میں کوئی بحث نہیں نا آپ کی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک ہے. اور یہ رسی ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ نام نہیں لکھا قرآن کا لیکن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی مان گئے ہیں، سمجھ گئے ہیں کہ ہر جو مومن ہے، مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ چونکہ مومن کی جو مثال ہے وہ قرآن نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے دی ہے. تو ہر بندہ جو مومن ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں وہ جو پاکیزہ عورت جس کی مثال قرآن دیتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، ابن مریم ہوں، ٹھیک ہے. وہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو مرزا صاحب ابن مریم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کرے آپ سمجھ آ جائے. یہ تو آپ نے فلسفہ جھاڑ لیا نا، ادھر سے گھما پھرا کے مرزا صاحب کو ابن مریم ثابت کر لیا. کون کہتا ہے، کون مومن بولتا ہے کہ میں ابن مریم ہوں؟ مرزا صاحب تو ان کے نام میں مریم بھی نام ہے نا، خود مریم بنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر مثال دی ہے مومنین کی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو نہیں ہے نا کسی کو مریم. یہاں پہ مرزا صاحب جو ہے وہ ابن مریم بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں ان کا نام ہے. سیدھے سیدھے آیت بتائیں ہمیں، ابھی تک نہیں بتائی. اور رسی کی ادھر کی مثالیں دے رہے ہیں. تو وہ تو آیت موجود ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، رسی والی آیت موجود ہے. اسی طرح مرزا صاحب کا نام دکھائے ہمیں ابن مریم. نہیں تو مرزا صاحب کیا
جو خالی جگہ وہ آپ خود ہی پر کر لیں، وہ یقین وہی ہیں، ٹھیک ہے جو انہوں نے لکھا ہے اپنے لیے۔ شکریہ۔ نہیں، فلسفہ نہیں جھاڑا، دیکھیں وہ رسی جو ہے وہ قرآن ہے، یہ فلسفہ نہیں جھاڑا۔ اسی طرح ہر مومن جو ہے وہ مریم کا بیٹا ہے، مریم کی جو خاصیت ہے کہ وہ نیک تھی، پاکیزہ تھی، اس لیے ہر مومن جو ہے وہ ابن مریم ہے۔ اس میں آپ کو ذرا مسئلہ پتہ کیا پڑ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے کہہ دیا ہے، کوئی اور کہہ دیتا تو آپ نے مان لینا تھا، یہ فرق ہے نا آپ میں۔ فلسفہ کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے، 2 اور 2 4۔ آپ نا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے اس بات کو سوچ لیں میرے بھائی، میرا جھگڑا نہیں ہے آپ سے یار، کوئی جداد کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا اور آپ کا، جذباتی نہ ہو، اتنے آرام سے سوچ لیں کہ کیا ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ کی رسی، مثال ایک اور دے دیتا ہوں چلیں آپ کے اضافے کے لیے، ایک اگلی آڈیو میں۔ اچھا آپ یہ بتائیں، آپ کا یہ جو اب خلیفہ وقت ہے، ظاہر ہے بڑا مومن ہے، یہ ابن مریم ہے یا نہیں ہے؟ یہ مریم کا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بتائیں ذرا پلیز۔ شکریہ۔ دیکھیں ایک اور مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوگی نس عبارت کہ کسی کے باپ نہیں ہے تم مردوں میں سے، کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد بھی کوئی بچی نہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، یہ سمجھنے والی بات ہے، کوئی جذباتی ہو کے نہ سوچیں، آرام سے محبت سے سوچیں۔ اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جتنی مومن جو بیویاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ تمہاری مائیں ہیں، یعنی ہم مومنوں کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف یہ تو تضاد ہو گیا نا، اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی نس عبارت ہے، یہ نس دلالت کا پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے مثال کے طور پر، کہ اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد بھی ہیں، ہمارے معلم بھی ہیں۔ اس بات میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو؟ او بھائی، میں نے آپ سے کیا سوال کیا کہ اول المؤمنین آپ کے ہاں تو ابھی مرزا مسرور ہوگا نا، وہ ابن مریم ہے یا نہیں ہے؟ وہ آیت کے مطابق اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ متشابہت ہے یا یہ ہے، یا مرزا صاحب نے اس لیے کہا ہے کہ ان کا نام ابن مریم نہیں ہے قرآن میں تو وہ جھوٹا ہے، یا قرآن میں نے ابن مریم نام نہیں رکھا تو وہ جھوٹا ہے، تو وہ مومنین کی مثال دی گئی ہے مریم سے، ہر مومن مریم ہوتا ہے، ابن مریم ہوتا ہے، مگر مرزا صاحب خیر مریم بھی بنے ہیں، وہ تو الگ سوال میں آپ سے کروں گا بعد میں۔ تو کیا آپ کا مرزا مسرور جو ہے وہ بھی ابن مریم ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ذرا بتائیں پلیز۔ شکریہ۔ میرے بھائی دیکھیں، ایک بات جو ختم ہو گئی ہے پہلی والی جو کر رہے تھے، اگلی بات پہ کیوں جاتے ہو؟ چلو یہاں سے بھی تھوڑا جواب دے دیتا ہوں۔ میرے لیے تمام خلفاء جو ہیں، میرے لیے تمام خلفاء وہ مریم کے ہی بیٹے ہیں، یعنی کہ پاک ہیں، نیک ہیں، اور جتنے بھی خلفاء ہیں وہ مریم کی جو اچھی صفات ہیں حضرت مریم علیہ السلام علیہ کی، وہ ان میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے اوپر کتنے الزامات لگاتے ہیں شیعہ بھائی ہمارے، پہلے 3 خلفاء پر تبرہ بھی کرتے ہیں، باغ فدق کا معاملہ بھی اٹھاتے ہیں، دوسرے معاملے بھی اٹھاتے ہیں، اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بے شمار بکواس کئی بکتے ہیں بیٹھ کر، اسی طرح اوروں پر بھی ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک تو وہ سارے ہی مومن ہیں۔ اسی طرح جو خلفاء ہیں حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ سارے مومن ہیں، وہ سارے ہی ابن مریم ہیں، کیوں نہیں ہے جی؟ یہ اصل میں آپ کو مسئلہ پتہ کیوں آ رہا ہے دوست؟ مسئلہ آپ کو اس لیے آ رہا ہے کہ آپ نا ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ رسول بنی اسرائیل ہیں، ان کو رکھ لیتے ہیں فوراً بیچ میں، جبکہ میں نے وہ کہا ہی نہیں، ان کا تو کہا ہی نہیں، تو کیوں رکھتے ہو بار بار آپ؟ او بھائی، میں نے ان کو تو رکھا ہی نہیں، مرزا صاحب کو لے آیا ہوں نا، مرزا صاحب اپنے لیے کہنے ابن مریم۔ او سن لیں طارق صاحب کہ مرزا مسرور بھی ابن مریم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب ذرا نیا جو ہے اس طلعت صاحب نے جو ہے نیا نام دے دیا مرزا مسرور کو ابن مریم، جس طرح سیفی صاحب نے جو ہے نا وہ راہ نجات گروپ میں مفسد کی جو ہے وہ لفظی ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ حرام زادہ، ٹھیک ہے؟ تو یعنی مولانا ثناء اللہ مرتصری نے مفسد لفظ
اگر کہا بھی ہے تو مطلب تو یہ تو نہیں لیا کہ حرام زادہ مرزا صاحب کے لیے، مگر انہوں نے مطلب لیا ہے کہ مولانا ثناء اللہ احمد تسری نے مفسد لفظ استعمال کر کے مطلب یہ لیا کہ وہ حرام زادہ ہے۔ تو اسی طرح آج طلعت صاحب نے مرزا مسرور کو بھی ابن مریم کہہ دیا، آپ کو مبارک ہو، ایک اور ابن مریم آ گیا۔ اچھا، خدا حافظ، ابھی میں صبح کو جو ہے ملوں گا آپ سے، شکریہ۔